یہ کیا کر دیا تم نے اسلام؟ تم نے وزیر کے بیٹے کو قتل کر دیا ہے۔ اب تمہیں اندازہ بھی ہے کہ کیا ہوگا، وہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ عتیق صاحب نے متوقع لہجے میں کہا۔ ماما کہتی تھی کہ ہندوستان والے کبھی مسلمانوں کے حق نہیں دیتے، اس لیے ان کے قائد اعظم محمد علی جناح نے الگ وطن کی تحقیق چلائی تھی اور پھر مسلمانوں کے لیے الگ وطن لیا تھا، مگر کچھ نام نہاد آپ کے اور تارا جیسے مسلمان تھے جو کہ ہندوستان کے تلوے چاٹتے گئے۔ آپ کہتے سے نہ جانے کیسے بیوقوف تھے جو کہ اپنی جانوں اور مالوں کی پرواہ کیے بغیر ہندوستان چھوڑ کے تھے، اپنی عورتوں کی عزتیں لٹوا لی تھی۔ میرے ابا نے تو یہاں اپنی جائیداد کو سنبھالا اور عیش سے رہے، مگر ہم اتنے پیسے اور اسر و رسوخ ہونے کے باوجود عدالت میں دینیا کا کیس ہار گئے۔ اس وزیر کے بیٹے نے میری بہن کے ساتھ ریپ کیا اور پھر ویڈیو بنائی، اور باقی ثبوت کے باوجود وہ بچ گیا کیونکہ وہ ایک ہندو تھا، اور ہم مظلوم ہونے کے باوجود ہار گئے کیونکہ ہم مسلمان تھے۔ ماما کہتی تھی نا کہ میرے قائد نے وطن کیوں حاصل کیا، یہ ایک دن آپ بھی جان لیں گے۔ ازلان روتے ہوئے بولتا چلا گیا۔ عتیق الرحمان بھی زمین پر بیٹھ کر روئے، پھر وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑے ہو کر اس لڑکے کی شکل کو مسح کیا، پھر ازلان اور دینیا کو لے کر ایک گاؤں کی طرف نکل گئے، اور گاڑی جب ایک گھر کے سامنے رکی تو ازلان چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ کرتار سنگھ حقہ پی رہا تھا کہ دروازہ زور سے بجا۔ اٹھ کر دروازے پر آیا تو سامنے کھڑے عتیق الرحمان کو دیکھ کر چوکا۔ صاحب جی آپ؟ وہ حیرت سے بولا۔ کرتار سنگھ، میری بیوی فاطمہ نے تمہیں جیل سے ضمانت پر رہا کروایا تھا، پھر تمہارے بیٹے کو لکھا پڑھا کر پولیس نے بھیجا، تو نے کہا تھا ہم اس احسان کے بدلے تم سے تمہاری جان بھی مانگ دیں گے تو ہنس کر دو گے، آج کی تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ عتیق ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، صاحب اندر آؤ، اور یہ ہاتھ مت جوڑو۔ کرتار سنگھ نے جلدی سے کہا، پھر وہ ان کو لے کر کمرے میں آیا، خود اپنے بیٹے گرمیت سنگھ کو بلانے چلا گیا۔ وہ جلدی سے اندر آیا اور عتیق کے ہاتھ چومے۔ صاحب جی آپ نے ہمیں بلا لیا ہوتا۔ گرمیت سنگھ بولا، جب پیاس لگی ہو تو پیاسا ہی کون کے پاس آتا ہے گرمیت سنگھ۔ عتیق صاحب نے کہا، کیا مدد چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ گرمیت نے کہا، ہمیں مدعا ثابت کر کے اس ملک سے ہی جد کروا کے پاکستان میں غیر قانونی طور پر بیچ تھے۔ عتیق کی بات پر گرمیت کو لگا کہ پچھو نہ ڈن مار دیا ہو، میں اپنے ملک کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ گرمیت سنگھ بدک کر بولا، میرا بھی ملک تھا یہ، مگر مجھے میرے بچوں کو مسلمان ہونے کی سزا ملی۔ پھر عتیق سر جھکا کر روتے ہوئے سارا واقعہ بیان کرتا چلا گیا۔ بالکل ٹھیک کیا اس کو مار کر، اس سالے نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کی ہے۔ گرمیت نے پرجوش انداز میں کہا، تو تم میرے بیٹے کو بچا لو۔ عتیق نے کہا، ٹھیک ہے آپ لوگ یہی رہے، ہم کل رات سفر کریں گے، میں ایک سرنج جانتا ہوں، میں آپ کو نکال کر سرنج بند کر دوں گا۔ گرمیت نے کہا تو عتیق کا چہرہ کھل تھا۔ لیکن مجھے آپ کو مردہ کیسے کرنا ہوگا؟ گرمیت نے پوچھا۔ 3 لاشیں رکھ کر آگ لگا دو گھر کو، عتیق نے کہا۔ گرمیت نے پرسوچ انداز میں سر ہلا دیا۔ پاکستان۔ بابا سائیں، اشفاق احمد پیدی سے اندر داخل ہوئے۔ کیا ہوا اشفاق؟ اشفاق احمد گھبرا کر بولے، بابا سائیں، عتیق بھائی صاحب کے گھر کو آگ لگ گئی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ تو کس نے بتایا تمہیں؟ مشتاق احمد چلا کر بولے، نیوز چل رہی ہے۔ اشفاق احمد نے روتے ہوئے کہا۔ مشتاق احمد نے جلدی سے ٹی وی آن کیا۔ جی تو ناظرین، ہم بتا رہے ہیں ہندوستان کے مشہور بزنس مین عتیق الرحمان کے گھر کو آگ لگی اور اندر سے 3 لاشیں ملی ہیں، جن پر پولیس کا کہنا ہے کہ وہ عتیق الرحمان اور ان کے بیٹے ازلان اور بیٹی جینیا ہیں۔ ناظرین، ہم بتاتے چلے ہندوستان کے وزیر تعلیم کے بیٹے اجے نے کچھ دن پہلے ان کی بیٹی جینیا کا ریپ کیا تھا، تو عتیق الرحمان نے اس پر گیت کیا تھا، تو اس نے ہی شاید بدلہ لینے کے لیے ان کو مار کر ان کے گھر کو آگ لگا دی ہے، اور انسپیکٹر گرمیت کا کہنا ہے کہ اجے اپنے گھر سے بھی فرار ہے۔ مشتاق احمد نہ سن کر سینہ پکڑ کر نیچے بیٹھتے چلے گئے۔ دادا سائیں، کب سے تھا کہ کھڑی ہی بائی نے گرتے دیکھ کر چیخ کی۔ سب جلدی سے مشتاق احمد کو لے کر ہسپتال پہنچی۔ ان کو زبردست ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ 24 گھنٹے کے بعد انہیں ہوش آیا تو وہ یک چھت کو دیکھ رہے تھے۔ بابا سائیں کیسے ہیں آپ؟ اشفاق احمد نے پاس آ کر پوچھا۔ پاک بیٹو، ان کی تدفین کس نے کی ہوگی؟ ہم فوجی ہیں، ہم سے وہ اس قدر نفرت کرتے ہیں کہ ہمیں وہاں آنے بھی نہیں دیتے۔ مشتاق احمد نے نم لہجے میں کہا، بابا سائیں، اللہ کو یہی منظور تھا۔ اشفاق احمد بولے، تب اوکے ہو گیا صاحب جی، ہم اب نکل رہے ہیں یہاں سے، ہم بیس بدل کر جائیں گے۔ گرمیت نے کہا۔ پھر اس میں ازلان اور عتیق کے حلیے بدلے، پھر ٹرک میں سوار ہو کر اس کے سرنگ کے راستے پہنچے۔ گرمیت نے سرنگ کو کاٹا اور پھر ان کو کٹر دے کر سرنگ میں داخل کر دیا، اور ساتھ ایک ٹفن دے کر خدا حافظ بولا۔ وہ تینوں سرنگ میں چلتے جا رہے تھے۔ ان تینوں کو چلتے ہوئے 40 گھنٹے ہو گئے تھے، مگر وہ سرنگ ختم نہیں ہو رہی تھی۔ پھر ایک جگہ وہ سستانے کے لیے بیٹھ گئے، اور ازلان نے روٹی کا ٹفن کھول کر سوکھی روٹی اچار کے ساتھ نکالی اور چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر زینیا کو کھلانے لگا۔ عتیق الرحمان نے کرب سے سب دیکھا اور پھر آنکھیں موند کر وہ ماضی میں کھو گیا۔
شفیق ایک بہت بڑے جاگیردار تھے. ان کے والد ضیاء الرحمان اور مشتاق احمد کے والد سراج الدین دوست تھے. وہ بہت بڑے جاگیردار تھے. وہ بھی جب پاکستان کی تحریک چلی تو سراج الدین نے اس میں بھرپور حصہ لیا اور جلسے ریلیوں میں وہ سب سے آگے تھے. وہ جب پرجوش ہوتے تو چلا کر کہتے لے کر رہیں گے پاکستان، بن کر رہے گا پاکستان. اور ان کے ساتھ ان کا بڑا 15 سالہ بیٹا مشتاق احمد جوشیلا نوجوان تھا، اور ساتھ ان کے چھوٹے 4 بیٹے، بیوی، 2 بہنیں اور بیٹیاں دیجیے. کہ جب پاکستان بننے کا اعلان ہو گیا تو سراج الدین نے اپنا سامان باندھا اور ساری جائیدادیں چھوڑ کر پاکستان ہجرت کرنے کا سوچا. تو پاگل ہو گیا سراج، اپنی برسوں کی بنائی جائیداد کو چھوڑ کر جا رہا ہے. ضیاء نے اس کی ہجرت کا سنا تو چیخا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ابا جی، یہ الگ وطن میں کچھ نہیں رکھا، اپنی بنی بنائی جائیدادوں کو چھوڑ کر جانا اچھی بات تو نہیں ہے. شفیق نے مشتاق احمد سے کہا، نہیں یارا، آزادی بہت بڑی نعمت ہے. یہ ملک ہندوؤں سکھوں کا ہو سکتا ہے مگر ہمارا تب تک یہ ہے جب ہم کتے کی طرح ان کے تلوے چاٹیں گے. اگر ایک غلطی ہوئی تو ہم دلیل ہوں گے، پھر یہ جائیداد کسی کام نہیں آئے گی. مشتاق احمد نے کہا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، دیکھو ہمیں بس ان کی ہاں میں ہاں ہی ملانی اور عیش کرنی ہے. ضیاء الرحمان بولا، یہی تو غلامی ہے، اور ہمیں غلامی ہی نہیں کرنی چچا جان. مشتاق احمد نے پرجوش انداز میں کہا، کیوں اپنی جانوں کو دشمن بنے ہو؟ تیری تو فیملی بھی بہت بڑی ہے، سب ختم ہو جائے گا. ضیاء الرحمان نے چیخ کر کہا، میرے گھر کا ہر فرد قربانی کے لیے تیار ہے مگر غلامی کے لیے نہیں. سراج الدین نے اٹل انداز میں کہا کہ ان دونوں میں سے کوئی کسی کو نہیں منا پایا. اور سراج الدین جب پاکستان پہنچے تو راستے میں انہوں نے اپنی دونوں بہنوں، بیوی، بیٹیوں اور مشتاق احمد سے چھوٹے 4 بیٹوں کی قربانی دے لی. سراج الدین اور مشتاق احمد نے بہادری سے مقابلہ کیا تھا. وہ کافی زخمی بھی ہوئے. پھر فوج میں بھرتی شروع ہوئی تو مشتاق احمد نے بھی فوج میں جانے کا فیصلہ کر کے ملک کی خدمت کا فیصلہ کیا. 20 سال کی عمر میں وہ میجر کی پوسٹ پر تعینات ہو گئے تھے. پھر پاکستان بننے کے 5 سال بعد ضیاء الرحمان ملنے آیا تو جب اسے سراج الدین کے سارے خاندان کا پتہ چلا تو کتنی دیر ساکت رہا. کہا تھا نا میں نے ہجرت مت کر، مگر نہیں مانا تو دیکھا کیا حال ہوا. ضیاء الرحمان نے کہا، میرے 10 بیٹے 10 بیٹیاں بھی ہوتی سب کو قربان کر کے بھی نہیں کرتا. سراج الدین نے جذباتی انداز میں کہا، تو آج بھی بہت شدت پسند ہے، نہ جانے تم سب پاکستانی اتنی جذباتی کیوں ہوتے، اچھا خاصا اکٹھے رہتے تھے. ضیاء الرحمان نے کہا، کافروں کی غلامی کے خلاف لڑنا شدت پسندی ہے؟ ہاں مجھے فخر ہے، میں شدت پسند ہوں. مسلمان اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتا. یہ ہجرت بڑی لازمی ہوتی ہے. اگر کفار کے بیچ رہ کر اپنی عبادات کھلے عام نہیں کرتے، کفار کا تسلط اور مسلمانوں کے حق سلب ہوتے تو ہجرت کرنا فرض بن جاتا ہے. ضیاء الدین نے کہا، کوئی کسی کا حق نہیں سلب ہو رہا. ضیاء الرحمان نے کہا، یہ اب تمہیں محسوس نہیں ہو رہا کیونکہ تو پیسے والا ہے، مگر خدا نہ خاصہ تم لوگوں پر کبھی ایسا وقت نہ آئے کہ تمہارے اور ہندو کے جھگڑے میں وہاں کی عدلیہ اور ہندو کا ساتھ دے، کیونکہ ابھی تک تو ہوتا یہی ہوتا ہے. پاکستان کی تقسیم کے وقت نہرو نے انگریز کے ساتھ مل کر جو بے انصافی کی، اور جس سے پہلے نہرو رپورٹ میں نکات بنا کر مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتی کی، وہ بلانے کے لائق نہیں. اور کشمیر والے ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے تھے مگر ان کے حقوق سلب کر لیے. خدا نہ کرے کبھی تم جیسے ہندوستانی مسلمانوں پر بھی ایسا وقت آئے. سراج الدین نے کہا. پھر ضیاء الرحمان چپ چاپ چلا گیا مگر بارڈر کی دیوار ان کی دوستی کو نہ دوڑ سکی. پھر ضیاء الرحمان نے اپنے بیٹے شفیق کی شادی کر دی، اور ادھر پاکستان میں سراج الدین نے مشتاق احمد کی شادی کر دی. ادھر شفیق کے گھر عتیق پیدا ہوا اور مشتاق احمد کے گھر 2 جڑواں بیٹے اشفاق احمد اور اشتیاق احمد پیدا ہوئے. پھر 2 سال کے بعد بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی تو وقت جیسے پر لگا کر اڑا. 1965 اور 1971 کی جنگ نے بھی ان کے دلوں میں فاصلے نہ لا سکی. عتیق الرحمان جب کافی عرصے کے بعد پاکستان آیا تو منموہنی صورت والی فاطمہ اس کے دل کو بھاگی. پھر تو عتیق ہر مہینے کسی نہ کسی بہانے پاکستان چلا آتا تھا. جب اس نے فاطمہ سے اپنے دل کی بات کی تو اس کے چہرے کے تاثرات نے بتا دیا کہ آگ دونوں طرف برابر ہے. پھر عتیق الرحمان کا رشتہ لے کر ضیاء الرحمان آئے تو سراج الدین نے صاف منع کر دیا. وہ لوگ واپس تو چلے گئے مگر فاطمہ کا چین سکون بھی چلا گیا. نہ کچھ ٹھیک سے کھاتی تھی نہ پیتی تھی. اس کی ماں اکفت اس کی حالت پر پریشان تھی. ماں کی جان چکی تھی کہ بیٹی عتیق الرحمان کو دل میں بسا چکی ہے. پھر انہوں نے مشتاق احمد سے بات کی تو وہ بھی پریشان ہو گئے. پھر انہوں نے ضیاء الرحمان کو بتا کر عتیق اور فاطمہ کا رشتہ طے کر دیا. فاطمہ بیاہ کر انڈیا پہنچ چکی تھی. عتیق نے اسے بہت پیار دیا. ہر 15 دن کے بعد پاکستان کا چکر لگاتے تھے. پھر آہستہ آہستہ لے کر آنا کم ہو گیا. پھر مشتاق احمد جیسے بہادر کرنل سے انڈین آرمی کو بہت نفرت تھی اور عتیق الرحمان کا انڈین کرنل کے ہاں آنا جانا تھا. ایک دفعہ وہ پاکستان کے خلاف بول رہا تھا. فاطمہ نے کس تک سنائی تو عتیق الرحمان نے اس کا پاکستان سے ناتا ہی توڑ دیا. اپنے گھر میں ہی قیدیوں کی طرح رہنے لگی. ارسلان اور جینیا کے پیدا ہونے کے بعد وہ کچھ سنبھل تو گئی مگر اپنے وطن کی محبت سے دامن نہ چھڑوا پائی. بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے وہ بکر انڈین ہی نکلے.
اسلام اپنی سرگرمیوں میں مشغول رہتا تو اسے یہ محب الوطنی جیسا کوئی احساس نہیں تھا۔ وہ نہ پاکستانیوں سے نفرت کرتا تھا نہ محبت، مگر دینیا کی پاکستانیوں سے نفرت بہت شدید تھی۔ وہ فاطمہ سے بہت پیار بھی کرتی تھی، اس لیے کبھی نفرت کا اظہار فاطمہ کے سامنے نہیں کرتی تھی۔ مگر وہ رات 14 اگست کی بہت بھیانک تھی، جب فاطمہ کو اپنی بیٹی کی نفرت کی شدت کا بھرپور اندازہ ہوا۔ آج 14 اگست تھی تو فاطمہ نے بڑی محبت سے اپنے صندوق سے پاکستان کا جھنڈا نکال کر اسے چوما، اور وہ پچھلے 25 برس سے کتنی دیر اسے سینے سے لگائے روتی رہتی تھی۔ وہ بیٹھی ہی تھی کہ زینیا اندر داخل ہوئی۔ موم کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ پاس آ کر بولی، اپنے وطن جانا تو نصیب نہیں، مگر آج کے دن میرا وطن آزاد ہوا تھا، اس کی نشانیوں کو سینے سے لگا کر چوم رہی ہوں۔ زینیا کے اندر نفرت کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے ان کے ہاتھ سے وہ جھنڈا لیا، فاطمہ باہر نکل گئی۔ زینیا کیا کرنے والی تم؟ فاطمہ اس کے پیچھے بھاگی۔ یہ پاکستانی انتہائی ذلیل اور غدار ہیں، اور آپ ان کی نشانیاں سینے سے لگائے بیٹھی ہیں۔ اب آپ ہندوستانی ہیں، زینیا چلائی، اور پھر اس نے جھنڈے کو آگ لگا دی۔ فاطمہ کی چیخ نکلی، وہ جلدی سے اپنے ہاتھوں سے آگ بجھانے لگی۔ ماما کیا کر رہی ہیں آپ؟ چھوڑیے۔ زینیا گھبرا کر ان کو پیچھے ہٹانے لگی۔ شور کی آواز سن کر ازلان اور عتیق اندر آئے تو وہ اندر کا منظر دیکھ کر شوق رہ گئے۔ ماما! ازلان تیزی سے آگے بڑھا اور اس کے جھنڈے پر پانی کا جگ الٹایا تو فاطمہ نے جلدی سے جھنڈے کو تھام کر سینے سے لگا لیا۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور زینیا کے منہ پر پے در پہ تھپڑ مارنے لگی۔ ازلان نے بمشکل فاطمہ کو قابو کیا اور اس کو لے کر کمرے میں آ گیا۔ ازلان کب سے روتی ہوئی فاطمہ کو چپ کروا رہا تھا۔ تم مجھ سے وعدہ کرو، اگر مر گئی تو تم مجھے پاکستان جا کر دفناؤ گے۔ فاطمہ نے کہا، کیا ہو گیا آپ کو؟ پلیز یہ مرنے ماننے والی باتیں مت کیا کریں۔ ازلان نے جلا کر کہا کہ تم جاؤ ازلان، مجھے کچھ دیر اکیلا رہنا ہے۔ فاطمہ نے کہا تو ازلان چپ چاپ باہر نکل آیا اور پھر تیزی سے زینیا کے کمرے کی طرف بڑھا اور دھاڑ سے دروازہ کھول کر اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ زینیا، کیا پاگل پن تھا یہ؟ تم ایسا کر بھی کیسے سکتی ہو؟ ازلان غصے سے بولا، مجھے غصہ آتا ہے کہ وہ یہاں اتنے سکون سے رہنے کے باوجود پاکستان سے محبت کا دم بھرتی ہیں۔ زینیا نے دب کر کہا، دماغ خراب ہے تمہارا؟ انہوں نے کبھی تم سے کہا کہ تم اپنی جائے پیدائش سے محبت نہ کرو؟ پاکستان ان کی جائے پیدائش وطن ہے ان کا، یہاں کے سب سے محب الوطن فوجیوں کی فیملی سے تعلق رکھتی ہیں وہ، اور اب کی بار یہ تم نے کر لیا، دوبارہ مت کرنا۔ ازلان نے اسے سخت لہجے میں کہا اور باہر نکل گیا۔ ازلان، ازلان بیٹے! فاطمہ نے چلا کر ازلان کو پکارا۔ ازلان آفس کے کام میں مصروف تھا۔ ان کی کرب بری آواز پر چونکا اور پھر بھاگتا ہوا باہر نکل کر آیا تو سامنے ہی فاطمہ بیٹھی تھی۔ کیا ہوا ماما؟ ازلان نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ تمہارے ماموں لیفٹیننٹ کرنل اشتیاق احمد صاحب کی شہادت ہو گئی ہے، فاطمہ نے نم لہجے میں کہا۔ اوہ، تو اب ماما؟ ازلان نے کہا، مجھے پاکستان جانا ہے۔ وہ تڑپ کر بولی، ہرگز نہیں جا رہی پاکستان۔ عتیق الرحمان نے سرد لہجے میں کہا، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ صرف مجھے ہی نہیں، آپ کو بھی جانا چاہیے۔ وہ التجائیہ انداز میں بولی، ہم وہاں جائیں تاکہ میرا ہندوستان میں جینا حرام کر دے ملٹری والے۔ وہ تب کر بولے۔ فاطمہ بے بسی سے رونے لگی۔ ڈیڈ پلیز، کم از کم ماما کو تو جانے دے۔ ازلان نے کہا، یہ وہاں گئی تو واپس آنے سے انکار کر دے گی۔ عتیق الرحمان نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں لے کر آؤں گا انہیں۔ ازلان نے کہا، تم چلو گی زینی؟ ازلان نے پوچھا، سوری، میں رونے پیٹنے والی محفلوں میں نہیں جاتی۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ فاطمہ نے ناگواری سے دیکھا۔ پھر وہ دونوں پاکستان پہنچے اور فاطمہ نے اپنے بھائی کا آخری دیدار کیا۔ ازلان پہلی بار پاکستان آیا تو سب اس سے بہت محبت سے ملے۔ ازلان نے پر نور چہرے والے اپنی نانا جان کو دیکھا۔ جنازہ کب تک ہے؟ کسی شخص نے پاس آ کر پوچھا۔ جن کی بیٹی لندن میں اسٹڈی کے لیے گئی، ان کا کہنا ہے کہ وہ جب تک نہ آ جائے ان کے بابا کا جنازہ نہ اٹھایا جائے۔ مشتاق احمد نے اطمینان سے جواب دیا۔ ازلان ہم سب کے حوصلوں پر حیران تھا۔ ناچان، آپ کے بیٹے کی شہادت ہوئی اور ایک آنسو بھی نہیں بہایا آپ نے؟ ازلان جھجکتے ہوئے بولا، ہمارے پرنانا نے اپنے 4 بیٹے، 2 بیٹیاں، 2 بہنیں، بیوی کو اس ملک پر قربان کر دیا۔ ان کے منہ سے الحمدللہ نکلا۔ وہ کہتی تھی قرآن میں ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو متع مت کہو، وہ زندہ ہے، نعمتوں میں ہے، تو بیٹے جو ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے ان پہ آنسو کیسے؟ مشتاق احمد نے کہا تو ازلان انہیں محل دیکھ کر رہ گیا۔ بابا ہیبا آ گئی، اشفاق نے پاتا تو کہا۔ مشتاق احمد اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ہیبا اشتاق احمد کی اکلوتی بیٹی تھی، پیدا ہوئی تو ماں گزر گئی، تو وہ اشتاق احمد کی آنکھوں کا تارا تھی۔ ازلان بھی اٹھ کر کھڑا ہوا۔ بکی سر پر حجاب کیے ہوئے آئی اور دیوے سے چلتی ہوئی اشتاق احمد کے جسم خاکی کے پاس آئی اور منہ سے نغمہ پھولوں کی طرح بہنے لگا۔ راہ حق کی شہیدوں، وفا کی تصویروں، تنہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ لگانے آئے جو آئے تھے آشیانے کو، وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا لیے تم نے۔ بچا لیا یتیموں سے کتنے پھولوں کو، سہاگ کتنے بہاروں کے رکھ لیے تم نے۔
تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہیں، راہ حق کے شہیدو چلے ہوگے جو شہادت کا جام پی کر، تمہیں رسول پاک نے باہوں میں لیا ہوگا، علی تمہاری شجاعت پہ جونتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا، تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں، راہ حق کے شہیدو۔ جناب فاطمہ جگر رسول کے آگے شہید ہو کے کیا ماں کو سرپرو تم نے، جناب حضرت زینب گواہی دیتی ہوں گی، شہید و رکھی بہنوں کی آبرو تو نے، وطن کی بیٹیاں مائیں سلام کہتی ہیں، راہ حق کے شہیدو۔ وطن کی ہوائیں تمہیں سلام کہتی ہیں، تب اس کے پرسوز انداز پر تم سادے کر دے۔ قریبا نے جھک کر ان کا ماتھا چوما اور چلتی ہوئی مشتاق احمد کے پاس آئی۔ مشتاق احمد نے اپنے بازو کھلائے اور ان کی سینے کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ دادا سائیں شدت غم سے دل پھٹنے والا تھا، تھوڑا سا رو دیا تو شہید کی توہین تو نہیں؟ وہ دھیمے سے لہجے میں بولی۔ اسلان کو اپنی دھڑکنیں رکتی محسوس ہوئی۔ نہیں میرے بچے، میرے آقا اپنے چاچا کی شہادت پر ان کے جسم کے ٹکڑوں کو دیکھ کر رو پڑے تھے، پھر جب ان کا بیٹا ابراہیم کی وفات ہوئی تو بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ آپ کے فرمائے یہ رحمت ہے۔ پھر اس کے بعد روئے، فرمایا آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل غمگین ہے، مگر اس کے باوجود ہم ہوئی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہے۔ اے ابراہیم، تیری جدائی کے سبب غمگین ہے، اور اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ آنسو کا نکل جانا صبر کے منافق نہیں بلکہ نوحہ کرنا، سینہ پیٹنا، اللہ کی ناشکری کرنا صبر کے منافی ہے۔ مشتاق احمد نے دھیمے لہجے میں کہا، یہ بان ایک طرح لا دیا۔ دادا سائیں بیٹی کی شہادت مبارک ہو، آج ایک شہید کے باپ بن گئے، تمہیں بھی شہید کی ایک بیٹی ہونا مبارک ہو۔ مشتاق احمد نے سینے سے لگا کر کہا تو اسلان حیرت میں مبتلا ان کے صبر و تحمل کی تصویروں کو دیکھ رہا تھا۔ اسلان آج تک کسی لڑکی سے متاثر نہیں ہوا، مگر دیکھ اس عظیم لڑکی کو سلوک کر رہا تھا۔ اسلان لون نے داخل ہوئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ با فاطمہ کے سینے کے ساتھ لگی تھی اور اس کے سامنے البم کھلا تھا، وہ کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ اسلان نے انہیں پہلی بار خود دیکھا، وہ خنکار تھا، وہ ان کے پاس آئے تو ہبا جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اسلان دیکھو نا اشفاق بھائی اور ہبا کی تصویریں۔ فاطمہ نے البم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اسلان البم پکڑ کر تصویریں دیکھنے لگا۔ آپ کی اپنی ماں کے ساتھ کوئی پک نہیں؟ اسلان نے پوچھا۔ میں جب پیدا ہوئی تھی تبھی میری ماں کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ہبا بولی۔ سوری، اسلان نے بولا۔ اٹس اوکے، ہبا جلدی سے بولی۔ تم کو چلے، آج آپ کو آرمی پبلک اسکول میں دیکھ کر چلتی ہیں جو دادا سائیں نے بنایا ہے۔ ہبا اٹھتے ہوئے بولی، ہاں ہاں ضرور۔ فاطمہ نے پرجوش انداز میں کہا۔ میں بھی چلوں؟ اسلان نے پوچھا۔ جی ضرور، ہبا بولی۔ پھر وہ دن نہ صرف فاطمہ بلکہ اسلان کے لیے بھی یادگار تھا۔ سب ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے اسلان کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ یہ بچہ کدھر رہ گیا؟ مشتاق احمد نے کہا۔ بابا صحیح میں بس آتا ہی ہوگا۔ فاطمہ نے کہا۔ کچھ دیر کے بعد وہ آتا دکھائی دیا، پاس آ کر سلام کرتے ہوئے بیٹھ گیا۔ کدھر تھے آپ؟ مشتاق احمد نے پوچھا۔ نانا صاحب میں واپسی کی فلائٹ کی ٹکٹ لینے گیا تھا۔ اسلان کی بات پر فاطمہ فقط چہرے کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں صرف اپنی ہی ٹکٹ کروانی چاہیے تھی، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ فاطمہ کو سنبھالتے اطمینان سے بولی۔ ایسا نہیں کر سکتی آپ، میں ڈیڈ کو وعدہ کر کے آیا تھا کہ آپ کو لے کر آؤں گا، میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ اسلان نے کہا۔ دے لو کے جواب، وہ اطمینان سے بولی۔ اسلان لب بھیج کر رہ گیا۔ اسلان بیگ تیار کر کے فارغ ہوا ہی تھا کہ اس کا دروازہ زور سے کھٹکا۔ اس نے چونک کر دیکھا، پھر دروازہ کھولا تو سامنے گھبرائی ہوئی ہبا کھڑی تھی۔ آئی اوکے ہبا؟ اسلان نے چونک کر پوچھا۔ وہ پھپھو بدنا کہہ کر رو پڑی۔ کیا ہوا ماما کو؟ اسلان نے گھبرا کر پوچھا۔ پھپھو کی ڈیتھ ہو گئی۔ اسلان کو لگا اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تیزی سے بھاگ کر وہ فاطمہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ مشتاق احمد فاطمہ کے سرہانے بیٹھے تھے، ان کی آنکھیں بھیگی تھی۔ وہ مرے مرے قدموں کے ساتھ پاتا ہے، پھر فاطمہ کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ ماما یہ کیا ہو گیا؟ آپ ایسے کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہیں مجھے؟ وہ تڑپ کر بولا۔ مشتاق احمد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ان کی رضا پر راضی ہے، بے شک ہمیں ایک دن اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ مشتاق احمد نے نم لہجے میں کہا۔ چلے اشفاق پہ دے، عتیق میاں کو فون کر کے بتا دیجیے۔ مشتاق احمد نے کہا۔ جی اچھا بابا صاحب۔ وہ کہہ کر عتیق الرحمان کا نمبر ملانے لگے۔ ہائے ڈیڈ، زینب نے عتیق الرحمان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ کدھر تھی تم؟ عتیق نے پوچھا۔ اجے کے ساتھ ڈیڈ، اطمینان سے بولی۔ مانی ماما کو پتہ لگا تو جان کو آ جائیں گی۔ اور ڈیڈ فی الحال ماما ادھر نہیں، ویسے بھی میں ان کی ہندو مسلم والی اور آزادی اور پتہ نہیں کیا عدت کی انوسی باتوں کو نہیں مانتی۔ وہ لاپرواہی سے بولی۔ کاش کی بات تمہاری ماں بھی سمجھ جاتی۔ دو نظریہ، ایک تک کے انوسی نظریہ ہے، مگر یہ آزادی کو 60 سال ہو گئے مگر وہ نہیں بدلی۔ آج بھی وہ سب شدت پسند ہے، ہمیں غلام ہی سمجھتے ہیں، جبکہ ہم یہاں کچھ بھی نہیں پہنتے۔ ایک مسلمان ہندو سے شادی کر سکتا ہے، اپنی مرضی سے جی سکتا ہے، وہاں تو کسی اہل کتاب سے بھی شادی پہ وویلا کر دیتے ہیں۔ عتیق نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ جی ابھی تنقیدی انداز میں مسکرائی۔ ابھی وہ بیٹھے باتیں ہی کر رہے تھے کہ پاس رکھا فون بجا۔ عتیق نے فون اٹھا کر کان کو لگایا۔ دوسری طرف اشفاق احمد تھے۔ انہوں نے جب فاطمہ کی وفات کی خبر سنائی تو عتیق کے قدموں تلے سے زمین نکل کے رسیور ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ڈیڈ کیا ہوا؟
जीनिया ने मुतवहिश लहजे में पूछा, तो तुम्हारी मामा की डेथ होगी? अतीक कपकपाते लहजे में बोला। जीनिया बेयकीनी से उन्हें देखने लगी, तो चीख चीख कर रोने लगी। अतीक रहमान से उसे संभालना मुश्किल हो गया था। अतीक रहमान ने जल्दी से टिकट बुक करवाएं और 4 घंटों के बाद वो पाकिस्तान से अदलान साहब की फातिमा की मैयत के पास बैठा था। दीनिया की चीखों पुकार के पर वो चौंक कर उसे देखने लगा। वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा। दीनी बस, अजलान ने उसे अपने साथ लगाते हुए कहा, मामा मामा हमें छोड़कर नहीं जा सकते। पाकिस्तानियों ने मेरी मामा को मारा हुआ। एक काबिल नफरत लोग है। वो चीख चीख कर बोलने लगी। सब हैरानों परेशानों से देख रहे थे। अजलान उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। थोड़े फासले पे खड़े इशफाक अहमद के बेटे मेजर एबक ने इस अल्ट्रा मैडम जहर उगलती जीनिया को नागवारी से देखा। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ था। वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ने लगा तो इशफाक अहमद ने उसका बाजू पकड़कर उसे पुरसुकून रहने के लिए कहा, दस्कर रैनी और अजलान बाहर एम्बुलेंस आ चुके हैं, हम फातिमा की मैयत को इंडिया लेकर जा रहे हैं। अतीक रहमान ने नखोत भरे लहजे में कहा। वो सब हैरान परेशान होने देखने लगे थे। आप पप्पू की मैयत को कहीं नहीं ले जा सकते। आपने जीते जी उनकी ख्वाहिशात को रोना, अब उनकी मैयत को मत रोन दे। एबक ने पास आकर कहा, तुम होते कौन हो ये ऑर्डर देने वाले? भाई इसकी तो अफकुन गदा और नापाक जमीन में अपनी माँ को कभी दफन नहीं करेंगे। वो नफरत से बोली, बकवास बंद करो। खबरदार जो तुमने एक लफ्ज मेरे अर्ज पाक के लिए बोला। एबक ने दहाड़ कर कहा, एबक ठीक कह रहे हैं, मामा को यही पर दफन किया जाएगा। अस्तान ने स्पाट लहजे में कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? अतीक रहमान नागवारी से बोली, डैड क्या आपसे मामा की इस अर्ज पाक से मोहब्बत छुपी है? नहीं ना, बल्कि आप बहुत अच्छे से उनकी मोहब्बत वतनी को जानते हैं। आपने इनकी जिंदगी में इनको बहुत दुख दिए। आज इन दुखों के इजाले का वक्त है। अदलान करब से बोलता चला गया। लेकिन भाई, लेकिन कुछ नहीं देनी। अदलान ने जीनिया की बात काट कर तक लहजे में कहा। वो लब बींच कर रह गई। फिर फातिमा की तदकीन के बाद मुश्ताक अहमद की फरमाइश पर वो तीनों 1-2 दिन के लिए ठहर गए थे। जीनिया ने पर्दे हटाए तो नीचे लॉन का मंजर देखकर ठठक गई। नीचे लॉन में एबक शर्टलेस एक्सरसाइज कर रहा था। उसका कसरती बदन देखकर टीनिया मबहूत रहेगी। ये खुरूत है तो बहुत हैंडसम। वो बड़बड़ाई, फिर वो कमरे से लॉन की तरफ निकल आई और हाथ बांध कर उसे देखने लगी। वैसे ये मसल्स दिखाकर कितनी लड़कियों को पागल करती हो? वो चलती हुई इसके पास आई। एबक ने नागवारी से देखा कि पास रखे टॉवल से अपना जिस्म साफ करने लगा। तुम अगर इंडियन ना होते ना तो मेरे बॉयफ्रेंड होते। वो मर्जी से बोली, अगर तुम पाकिस्तान भी होती ना तो तुम फिर भी मुझे कभी पसंद ना आती। एबक ने तनक कर कहा, हाँ हाँ पनी, तुम पाकिस्तान अपने आप को आज़ाद समझते हो, जबकि तुम लोग अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसे रिश्ते को भी हराम समझते हैं। तुम्हें पता है मेरा बॉयफ्रेंड हिंदू है और हम बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। हमारे दरमियान फिजिकल रिश्ता नहीं, क्योंकि तुम्हारी शादी के बाद ही बनाऊंगी। ये सब फैसलों में मैं आज़ाद है, जबकि तुम लोग अपनी मर्जी का कुछ नहीं कर सकते। वो तनखी अंदाज में बोली। एबक के चेहरे पर तलख मुस्कुराहट आ गई। मोहतरमा, इसको गुलामी नहीं हदूद कहते हैं। हराम की हदूद। हलाल हराम का ख्याल इंसानों को ही आता है, वरना जानवरों को कहाँ इदराक। और गुलाम तुम लोग हो वहाँ। तुम्हें जो अभी अपनी आज़ादी लग रही है ना, अगर तुमने वहाँ इस्लाम की रूह से अपना हक मांगा तो अब की तुम्हें आज़ादी कमी नहीं दी जाएगी। इंसान अशरफुल मखलूकात और इस अशरफुल मखलूकात में सबसे बेहतरीन मुसलमान है, और मुसलमान किसी का गुलाम नहीं होता। अगर गुलामी ही करनी होती मुसलमानों को तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की मदीना की तरफ हिजरत ना करते। उन्होंने हिजरत करके बताया कि मुसलमान बेहतर का हकदार है। एबक बोल कर चला गया, हम वहाँ आज़ाद ही हैं, सब हकूक मिल रहे हैं हमें वहाँ। जीनिया ने कहा, अल्लाह करे ऐसा ही हो। एबक ने कहा और वहां से चला गया। हिबा किचन में काम कर रही थी कि अदलान उसके पीछे आकर खड़ा हुआ। को कुछ चाहिए था अदलान? हिबा ने पूछा। हाँ, आप चाहिए। हिबा अजलान की बात पर घबरा कर उसे देखने लगी। क्या मतलब आपका? उसकी गहरी नजरों से घबरा कर बोली, क्या मुझसे शादी करेंगी? अजलान ने उसके करीब होकर पूछा, और शादी के बाद क्या आप मुझे इंडिया लेकर जाएंगे? हिबा ने पूछा। हाँ, जाहिर बात है, आप लंदन में भी तो रहती हैं, और कोई मिसाल के तौर पर अगर मैं लंदन में होता तो क्या इनकार कर देती? अजलान ने पूछा। ऑफकोर्स कर देती इनकार। इंडिया में तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। हिबा ने कहा, इतनी नफरत करती हैं आप हमसे? अजलान ने गरब से पूछा। आपसे कितने कहा हम हिंदुस्तानियों से नफरत करते हैं? हम तो हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, मगर आपके हुक्मरानों को हमारी दोस्ती नहीं गुलामी चाहिए। कश्मीर में जो कुछ कई वर्षों से मुजालिम चल रहे हैं, कभी इस पर गौर करना कि आपके हुक्मरान क्या चाहते हैं। हिबा ने कहा, आपसे मोहब्बत होगी, अब इसका क्या करूं? ख्वाब समझकर भुला दीजिएगा, क्योंकि मैं किसी हिंदुस्तानी से शादी करके दूसरी फातिमा नहीं बनना चाहती। हिबा ने तलख लहजे में कहा, मतलब मैं अतीकुर रहमान नहीं हूँ, आपको आपके वतन से दूर नहीं करूंगा। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मगर पाकिस्तान को भी अपना समझता हूँ। आपको आपके अर्ज़ पाक से कभी जुदा नहीं करूंगा। अजलान ने कहा, सॉरी अदनान, मैं पाकिस्तान में ही रहूंगी, चाहे यहाँ किसी मजदूर से शादी कर लूँ, मगर मैं वहाँ कहाँ कैसे जाऊँ जहाँ से मेरे अब आओ अजदाद सब छोड़ छाड़ कर आ गए। उन्होंने अपनी मित्रों को बताया कि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। हिबा ने हतमी अंदाज में कहा, बहुत जालिम हैं आप।
अजलान ने करब से कहा, जो मर्जी समझ पे। हिबा ने पीठ मोड़ कर कहा, मैं कभी पाकिस्तान वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि यहाँ अब कुछ बाकी नहीं रहा। अजलान की बात पर हिबा ने करब की आंखें मीची और एक आंसू निकलकर उसके शफाफ गाल को बगो गया। उसने बेदर्दी से इसे साफ कर दिया। अजलान को पाकिस्तान से आए 6 महीने हो गए थे। उसका दिल करता था कि वो एक बार उस दुश्मन जहाँ को देख ले, मगर वो बमुश्किल खुद को संभालता था। आज भी वो बहुत डिस्टर्ब था। सुबह से उसकी बात मुश्ताक अहमद से हुई थी। वो बता रहे थे कि हिबा आज ही लंदन से अपनी स्टडी कंप्लीट करके वापस आ चुकी है। अजलान का दिल बहुत मुस्तरिब हो गया। सपना, मेरी तबीयत जरा खराब है, मैं घर जा रहा हूँ। अजलान ने अपनी सेक्रेटरी से कहा और आप ऑफिस से बाहर निकल आया। वो बहुत स्लो गाड़ी चला रहा था कि अचानक उसकी नजर जीनिया पर पड़ी। वो किसी लड़के के साथ थी। अजलान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। फिर वो आंधी तूफान की तरह गाड़ी उनके पीछे लगा चुका था। उसने फिर गाड़ी को टर्न करके उस लड़के की गाड़ी के सामने पार्क करके रास्ता ब्लॉक किया। फिर एक झटके से गाड़ी से निकल वो तेजी से उस लड़के की जानिब बढ़ने लगा। आज मिराज हाउस में जश्न सा समा था, क्योंकि आज हिबा अपनी स्पेशलाइजेशन करके वापस आई थी और आज ही एबक का ट्रांसफर लाहौर में हो चुका था, तो सब इकट्ठे हुए थे। एबक की दोनों जुड़वा बड़ी बहनें अमारा और हुमैरा भी अपने बच्चों और शौहर हजरात के साथ आई हुई थी। क्या हो रहा है भाई? एबक ने पास आकर पूछा। कुछ नहीं हो रहा। पहले तुम्हें यहाँ ट्रांसफर की बहुत मुबारकबाद। फिर अब हमें बताओ, कोई शादी वादी के लिए लड़की पसंद की तुमने कि हमें भी करना पड़ेगा? हुमैरा ने पूछा। आपको ही पसंद करना होगा पापा जान, क्योंकि मैं तो ये काम नहीं कर सकता। और हाँ हुमैरा, ये कभी पसंद नहीं कर सकता कोई लड़की, क्योंकि मोहतरम के साथ मैं आर्मी चीफ के घर पार्टी पर गया। ये मोहतरम वहाँ जूस और लेमन सोडा पी रहे थे, जैसे घर में तो मिलता ही नहीं इसे। और जानते हैं, 2-3 बार कहा है भाई यार लड़की देख ले कोई, तो आगे से बोला ऐसी आधी मगरबी अंधी तकनीक के पीछे भागने वाली आधी तर आधी बटी लड़कियां मेरी टाइप की नहीं है। मैंने कहा कि कर्नल मेजर की बेटियां बहनें हैं और सब मोहिब्बुल वतन हैं, तो आगे से कहने लगा उनके बाप मोहिब्बुल वतन हो सकते हैं, मगर ये खुद अपने बापों के आला पोस्ट की वजह से करती हैं। हमेरा की शोहर अदनान ने मजे ले लेकर बताया। पिटे मुंह तुम्हारा है बक। हमेरा ने इसके कंधे पर मुक्का मारते हुए कहा, आपा जान मैंने तो उनको कुछ और भी बोला था, ये वो तो बताना ही भूल गए। एबक की बात पर अदनान उसे आंखों से ना बताने के लिए कहने लगा, क्या कहा था उन्होंने? मैरा ने पूछा। मैं कैसे बता सकता हूँ, मुझे मना कर रहे हैं। एबक ने मजे से जवाब दिया। व्हाट? क्यों मना कर रहा है ये? अब तो मुझे बताना ही होगा। मैरा ने मशकूक अंदाज से कहा, हाँ बताता हूँ। एक्चुअली जब ये सब कह रहे थे तो मैंने इन्हें बहुत जोर से डांटा और कहा कि हमारा आपा के अलावा किसी को कैसे देख सकते हैं आप? तो आगे से पता है क्या कहा उन्होंने? एबक ने आंखें फैला कर सस्पेंस फैलाया। क्या कहा था? हुमैरा ने सीने पर हाथ रखकर कहा। ये कहने लगे, हुमैरा को तो रोज रोज देखता हूँ, इन परियों को तो कभी कभार ही देखना होता है। एबक ने मुस्कुराकर बताया तो हुमैरा ने शोले बरसाती आंखों से अदनान को देखा और अदनान मकनीसी सी सूरत बनाए हुमैरा को देख रहा था। आप इंतहाई वो हैं, अगर आप मेरे शोहर ना होते ना तो कीमा बना देती आपका। अब इन कमीना हजारों से ही रोमांस करना, क्योंकि मैं अब 1 महीने तक यही मेके में रहूंगी। जानम प्लीज, ये एबक ने अपने से बात लगाई है, मैंने थोड़ा कम ही कहा था। अदनान मनमनाया। कहा तो था ना। मैंने तब कर बोली थी, दब दब करती वहां से चली गई। एबक के बच्चे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अदनान अपने पंजे तेज करता उसकी तरफ लपका तो एबक छलांग लगाकर वहां से भाग गया। अदनान पीछे से उसे कोसने लगा। अमारा हमाद, अमारा का शोहर और हिबा खिलखिलाकर हंस दिए। देनिया और अजय की आज जेठ थी। उन दोनों ने रेस्टोरेंट में खाना खाया और फिर शॉपिंग की। शादी कब करनी है अजय? देनिया ने पूछा। जी छाट, अभी कुछ ऐसा ठहर जो फिर कर लेंगे शादी। अजय ने टालते हुए कहा, तुम बस अपने मॉम डैड को भेजो। जीने ने जिलाकर, अच्छा ठीक है भेज दूंगा। अजय ने कहा। वो दोनों बातों में मसरूफ थी कि गाड़ी ने कट मार के रुकी गाड़ी के सामने आकर खड़ी हुई। व्हाट द हेल, कौन है ये? अजय ने गुस्से से कहा। ओ गॉड, ये तो अदलान भाई है। मीया की सरसराती आवाज गूंजी। ये तो बहुत गुस्से में है। अजय ने घबरा कर कहा कि रजलान गाड़ी के पास आया और जीनिया की तरफ का दरवाजा खोलकर उसे बाजू से खींच कर बाहर निकाल कर गाड़ी की तरफ बढ़ा और अजय जल्दी से गाड़ी बका कर ले गया। अतलान ने गाड़ी के पास आकर उसे जोर से गाड़ी में बिठाया, फिर ड्राइविंग सीट पर आकर आंधी तूफान की तरह गाड़ी को भगाता रहमान मेंशन आया, जिसे बागी से खींचता हुआ लाउंज में लाया और उस और के सोफे पे पटका। अतीकुर रहमान जो सोफे पर बैठे थे सब ताज पर हड़बड़ा कर उसे देखने लगे। ये क्या बदतमीजी है अजलान? अतीकुर रहमान ने नागवारी से कहा। ये आप अपनी लाडली से पूछिए। अजलान ने तलख लहजे में कहा। क्या किया है इसने? अतीकुर रहमान ने हैरत से पूछा। ये इस वजीर के बेटे अजय के साथ थी, पूछे पूछे इससे क्या कर रही थी उसके साथ? अजलान ने चिल्ला कर पूछा। बॉयफ्रेंड है वो इसका, शादी करना चाहती है जीनिया। अतीकुर रहमान ने इत्मीनान से जवाब दिया। अजलान बेयकीन और सदमे से उन्हें देखने लगा। आ
آپ کی سب جانتے ہیں، یہ جانتے بھی ہیں کہ وہ ہندو ہے اور آپ شادی کے لیے کیسے مان گئے؟ وسیخہ دیکھا ڈیڈ کہ جب سے ان دکین اسی جاہل پاکستانیوں کے ساتھ رہ کر آئے کس قدر نیرو مائنڈیڈ بن گئے ہیں۔ زینیا نفرت سے بولی، بکواس بند کرو، شادی کرنی ہے تو کرے مگر یاد رکھے میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، ہر رشتہ توڑ دوں گا تم سے۔ اجلان نے نفرت سے کہا، مرضی ہے آپ کی، نخوت سے کہہ کر اپنے روم میں چلی گئی۔ السلام علیکم دادا سائیں۔ ایبک نے مشتاق احمد کے پاس آ کر کہا، وعلیکم السلام میرے بچے۔ مشتاق احمد نے مسکرا کر سلام کا جواب دیا، آپ نے مجھے یاد فرمایا تھا دادا سائیں؟ ایبک نے پوچھا، جی بیٹے، ہم اگر کہیں آپ کا رشتہ طے کریں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ مشتاق احمد نے پوچھا، دادا سائیں آپ کا مجھ پہ اور میرے ہر معاملات پہ حق ہے۔ وہ بولا، شاباش میرے بچے، یہی جواب کی توقع رکھتا تھا میں۔ مشتاق احمد صاحب نے پرجوش انداز میں کہا۔ ایبک نے مؤدب انداز میں سر جھکا لیا۔ ہبا بچی نے بھی اپنے فیصلے کا اختیار مجھے سونپ دیا تھا اور آپ نے دی، کہ میں نے فیصلہ کیا کہ اور آپ کی اور ہبا کی شادی کر دی جائے۔ انہوں نے مزید کہا۔ ایبک پہ چونک کر دیکھا، پھر اسبات پہ سر ہلا دیا۔ میں کپڑے چینج کر لوں؟ ایبک اٹھتے ہوئے بولا۔ مشتاق احمد نے اسبات پہ سر ہلا دیا۔ اجلان اور زینیا کی 4 مہینوں سے بول چال بنتی۔ اجلان اس کو دیکھ کر ہی راستہ بدل لیتا تھا، مگر وہ اس کے آنے جانے کے ٹائم پر ہمیشہ نظر رکھتا تھا۔ جب تک وہ آ نہیں جاتی تھی وہ سو نہیں سکتا تھا۔ آج بھی وہ کمرے کی کھڑکی کے پاس پڑا اس کی راہ ہی تک رہا تھا، مگر آج وہ اپنے معمول کے ٹائم پہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اجلان نے تفتیش بھرے انداز میں ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ آخر وہ پریشان ہو کر اس کی فرینڈ سے کال کرنے لگا۔ اس کی دوست نے بتایا آج اجے کی برتھ ڈے پارٹی ہے بلو مون میں، تو وہ وہیں گئی ہے۔ اجلان نے جلدی سے گاڑی نکالی اور وہ بلو مون پہنچا اور ریسیپشن سے پتہ لگا وہ لوگ اوپر روم میں ہیں۔ اجلان تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا اوپر پہنچا تو سامنے سے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ آتی زینیا کو دیکھ کر اس کی جان نکل گئی۔ اس کے کپڑے پھٹے تھے اور ہونٹوں سے خون دکھ رہا تھا۔ اجلان بھاگتا ہوا اس تک پہنچا تو وہ لڑکھڑا کر زمین پر گرتی چلی گئی۔ نینی! اجلان چیخ کر اس پر جھکا، پھر سامنے سے آتے اجے پر چیل کی طرح جھپٹا اور اس کا مار مار کر حال برا کر دیا۔ پھر تیزی سے زینیا کی طرف پلٹا، اسے گود میں اٹھا کر نیچے بھاگا اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈال کر عتیق الرحمان کو فون ملا کر سب بتایا۔ عتیق الرحمان اور اجلان ہاسپٹل کی ایمرجنسی وارڈ کے سامنے بے چینی سے کھڑے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر باہر نکلا تو عتیق الرحمان تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ کہتی ہے میری بیٹی، اور کیا ہوا اسے؟ عتیق الرحمان نے پوچھا۔ آپ کی بیٹی کا ریپ ہوا ہے، اس کی وجہ سے ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا، بٹ ناؤ شی از اوکے، ڈاکٹر نے کہا۔ عتیق الرحمان کو لگا ان کا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ اسی دن کے ڈر سے میں اس کا اجے سے ملنا پسند نہیں کرتا تھا، مگر آپ کے نزدیک اس کی من مانیاں آزادی تھی۔ اس کی شریعت نے مسلمانوں کے لیے کچھ حدود رکھی، ان حدود کو پار نہ کرتے ہوئے زندگی گزارنا اصل آزادی ہے، جس کو آپ اور دینیا آزادی سمجھتے تھے وہ بے حیائی تھی۔ اجلان نے غصے سے کہا، ایسے کہتے کوئی بھی میری بیٹی کے ساتھ کر سکتا ہے، وہ عتیق الرحمان کی بیٹی ہے، میں اپنی بیٹی کو انصاف دلاؤں گا۔ عتیق الرحمان نے کہا، پھر ونکلر کو فون ملانے لگے۔ آج دینیا کے کیس کے سلسلے میں کورٹ میں پیشی تھی۔ اجلان اور عتیق الرحمان دینیا کو لے کر اندر کورٹ میں بیٹھے تھے۔ جج کے آنے کے بعد سب اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ جج نے کہا، جج صاحب میں زینیا عتیق الرحمان کا وکیل ہوں اور یہ ایک ریپ کیس ہے۔ مسٹر گلال وزیر تعلیم کے بیٹے اجے گلال نے 3 دن پہلے 5 اگست کی رات دینیا کا ریپ کیا، اور میں عدالت سے چاہتا ہوں کہ مس دینیا کو انصاف ملے اور ملزم اجے کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ زینیا کے وکیل نے کہا، جج صاحب میں بھی کچھ کہنے سے پہلے زینیا جی کو کٹہرے میں بلانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ اجے کے وکیل نے کہا، اجازت ہے۔ جج نے کہا۔ زینیا کوئی انداز میں کٹہرے میں کھڑی ہو گئی۔ مس زینیا، آپ اجے کی پارٹی میں کیا کر رہی تھی؟ وکیل نے پوچھا۔ وہ میرے دوست تھے، وہ ہولے سے بولی۔ دوست یا بوائے فرینڈ؟ وکیل نے پوچھا۔ تو بوائے فرینڈ، وہ کپاتے لہجے میں بولی۔ صاحب ہمارے بھارت میں بوائے فرینڈ جس کو کہتے ہیں جس کی لڑکی شادی کرنا چاہتی ہے اور اپنا سب کچھ اس کے سپرد کرتی، یعنی اکثر فزیکل ریلیشن شپ ہی ہوتا ہے۔ تو اس رات جو کچھ بھی زینیا جی نے بتایا وہ سب جھوٹ ہے، بلکہ اجے کے ساتھ یہ پوری رضامندی کے ساتھ یہ خود اس کے بستر میں پہنچی تھی، مگر مسٹر گلال چونکہ ایک منسٹر ہے تو ان کو بدنام کرنے کے لیے اس بدکردار لڑکی نے یہ ریپ کا کھیل رچا۔ حقیقت میں ان کے ساتھ کوئی ریپ نہیں ہوا، تو وہ اب صرف عدالت کا ٹائم ضائع کرنا چاہ رہی ہیں۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے کلائنٹ کو باعزت بری کیا جائے۔ جج نے کہا۔ اجلان نے سرخ نگاہوں سے عتیق الرحمان کو دیکھا۔ ٹھیک کہتی تھی فاطمہ کے خاندان والے کی آزادی ہمارا بھرم ہے یہاں، کیونکہ ہم جب تک ان کے تلوے چاٹتے والے کتے ہیں یہ ہمیں کچھ نہیں کہتے، مگر جب ہم اپنے لیے انصاف چاہتے تو یہ زیادتی کرتے ہیں۔ نہری نے بھی جو نکات مقرر کیے تو اس میں مسلمانوں کے بہت سے حقوق سے محروم کرنے کی سازش کی، مگر قائد اعظم نے ان کے نکات کو مسترد کیا اور الگ ملک لے کر ہی دم لیا۔ فاطمہ کے دادا نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اس آزادی کے لیے، آج وہ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے رہتے ہیں، مگر ہماری عزت کوڑیوں کے بھاؤ بھی نہیں بکی۔
अतीक रहमान ने नम लहजे में कहा। अजलान सर झुकाए बैठा था। फिर कुछ देर के बाद गार्ड के साथ अजय अंदर दाखिल हुआ। मुस्कुराता हुआ सोफे पर बैठ गया। क्या करने आए हो तुम यहाँ? अतीक रहमान ने धाड़ कर कहा। आपकी बेबसी देखने आया हूँ मिस्टर अतीक, वो तंजिया अंदाज में बोला। अजलान ने एक नजर उसे देखा, फिर पास खड़े फलों के टोकरी में पड़े चाकू को देखा, फिर एक झटके से वो उठा और बाहर निकल गया। फिर पिछले रास्ते से वो अंदर आया और चाकू पकड़कर तेजी से उसके पीछे आया और पीछे से उसके मुंह पर हाथ रखकर चाकू की नोक को पूरी कुव्वत से उसकी शहारत में घोंप दिया। उसकी चीख भी नहीं निकली थी और उसका जिस्म ठंडा हो गया। अतीकुर रहमान कितनी देर साथ की तरह फिर हड़बड़ा कर उठे। ये क्या कर दिया तुमने अबला? तुमने वजीर के बेटे को कत्ल कर दिया। अब तुम्हें अंदाजा भी है क्या होगा? वो तुम्हें मार डालेंगे, अतीकुर रहमान ने मुतवहिश लहजे में कहा। हाल डैड, डैड, अजान की आवाज से हड़बड़ा कर माजी से हाल में वापस आया। क्या हुआ? अतीकुर रहमान ने पूछा। चलिए डैड, हमें चलना है, अजलान ने कहा। तो अतीकुर रहमान सर हिलाकर आगे बढ़ गए। मैं अतीकुर रहमान, जो कि फातिमा को हमेशा हिंदुस्तानी बनने पर मजबूर करता रहा, आज मैं पाकिस्तान बनने के 60 साल बाद हिजरत कर रहा हूँ। आज तक जिसको आज़ादी समझता रहा वो तो सिर्फ दारी थी, वरना आज तक मैं खुलकर जिया ही नहीं। हिंदुस्तान ने कश्मीरियों और बाबरी मस्जिद में होते मजालिम को बुरा समझता था, मगर खुल के कभी इजहार नहीं कर पाया, क्योंकि मैं गुलामी की अनदेखी जंजीरों में जकड़ा हुआ था। अब मैं आज़ादी से खुलकर सांस लूंगा। जिस आज़ादी को फातिमा नेमत कहती थी, मैं भी अनकरीब उस आज़ादी को चखूंगा। आज 12 अगस्त है। इस बार 14 अगस्त 2006 को मैं आज़ाद मुल्क का आज़ाद बाशिंदा होऊंगा। अतीकुर रहमान सोचते जा रहे थे। डैड, शूटिंग खत्म हो गई है, अजलान की पुरजोश आवाज पर अतीकुर रहमान होश गया और फिर कटर से वो दीवार काटने लगे। जब दीवार काट कर बाहर निकले तो सामने 3 पाकिस्तानी फौजी क्लाशिन को लेकर खड़े थे। पकड़ लो इन्हें, एक फौजी चिल्ला कर बोला कर वो उनको बंदूकों की नोक पर खामे के पास लाए। अजलान ने इर्द गिर्द देखा तो सारा पहाड़ी इलाका था। तुम हिंदुस्तानी की हरकतों से बाल नहीं आते ना? इस बार कोई अदालत नहीं होगी, उन लोगों की लाशें यहाँ गले ठहरेंगी, लेकिन इससे पहले हम जरा इस स्क्रीन को ब्लॉक करते हैं। उसी फौजी ने कहा। देखिए, हम हिंदुस्तानी से अपनी जानें बचाकर पाकिस्तान आए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल मुश्ताक अहमद का दामाद हूं मैं, और ये इनका नवासा नवाजी। अतीकुर रहमान ने पुरतोकर कुछ अंदाज में कहा। अच्छा झूठ बोलते हो, दूसरा फौजी तलख लहजे में बोला। डैड, पानी, जीनिया लड़खड़ाते लहजे में बोली। प्लीज पानी दे दे, हम 3 दिन से तेज सफर करते हुए यहाँ पहुंचे और मेरी बेटी बीमार है। अतीकुर रहमान ने कहा। यूसुफ, इन सबका पानी पिलाओ, उसी खड़ूस फौजी ने कहा। डैड, मुझे लगता है ये हमें मार देंगे। अजलान लब बींच कर बोला। नहीं मारेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तानी फौजी है। हमारी मामा कहती है पाकिस्तानी फौजी दुश्मन को बिना तहकीक के नहीं मारते। मुझे यकीन है ये मेजर अबक और उनके दादा सिपाही जरूर जानेंगे। अतीकुर रहमान ने इत्मीनान से ऊंची आवाज में कहा और इस फौजी ने मुड़कर देखा और फिर फोन मिलाने लगा। मेजर साहब, मैं कैप्टन सफदर। सर, कुछ लोग इस जंगलाफ वादी में तुरुम के रास्ते आए हैं और आपको अपना रिश्तेदार बता रहे हैं, वो कैप्टन बोला। अजलान हैरत से सब देख रहा था। ऐसे मत देखो, रिफात में ये सब बताती थी कि फौजी जवान कैसे बहादुर, नरम दिल और जहीन है, और मैं हमेशा से पागल और खपती समझता था। अतीकुर रहमान ने कहा। अजलान ने गहरा सांस भरकर खुद को पुरसुकून किया। अब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके, पर जल्दी से ठीक होना है। एबक ने मुश्ताक अहमद को उनके बेड पर लेटाते ही कहा। फिर इसका खून बजा तो उसने नंबर देखा तो चौंका। फिर वो हिबा को इनका ख्याल रखने का कहकर खून सुनने के लिए बाहर निकल गया। यस सफदर, एबक ने कहा। दूसरी तरफ से सफदर ने जो कुछ बताया वो सुनकर एबक चौंक गया। उन लोग उनको अलग-अलग रखो, मैं बस आता हूँ, एबक ने कहा। और फिर इस्लामाबाद की फ्लाइट करवाई। वो 2 घंटों में इस्लामाबाद और फिर जीप उड़ाता उस जगह पर पहुंचा। जीप से उतरकर जब ढलान पर चढ़ा तो काफी अंधेरा हो चुका था। वो जब खामों के पास पहुंचा तो कैप्टन सफदर ने सल्यूट किया। किधर हैं वो लोग? एबक ने पूछा। मेजर साहब, वो सामने तीनों खैमों में है, और सामने के खैमे में ये लड़की है, उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं लगा। खुद से बोली जाती है, कभी हंसने लगती है और कभी रोने लगती है। कैप्टन सफदर ने कहा। चलो फिर इसकी लड़की से मिलते हैं कि कौन सी रिश्तेदार है वो, एबक ने कहा और जल्दी से खैमे की तरफ बढ़ा। वो जब खामे में दाखिल हुआ तो वो लड़की घुटनों में सर दिए जोर जोर से हिल रही थी और 7 उंगलियों से जमीन पर लकीरें खींचकर बोले जा रही थी। सबको मार देंगे, मुझे भी मार देंगे। एबक उसके पास जाकर खड़ा हो गया। लड़की, एबक ने सख्त लहजे में पुकारा। उसने घबरा कर सर उठाया और एक झटके से उठकर उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। दीनिया, एबक की सरसराती हुई आवाज आई थी। वो उसके करीब हुआ तो दीनिया ने चीख मारी। तो प्लीज मेरे पास मत आना, मुझे छूना मत, वो चीख चीख कर बोलने लगी। एबक हैरान और परेशान भी सोच रहा था कि वही दीनिया है या इसकी हम शक्ल। फिर वो जमीन पर बैठ कर रोने लगी। एबक तेजी से मुड़ा और साथ वाले खाने में गया तो बेचैनी से टहलते अतीकुर रहमान को देखकर उसने सुख का सांस लिया।
अतीक और रहमान ने चौंक कर एबक को देखा और तेजी से आकर उसके गले लग गए। अंकल, आप लोग जिंदा हैं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। एबक ने कहा, बेटा हमें जीनिया को घर लेकर जाना होगा, वो पहले ही ठीक नहीं थी। तो पाकिस्तानी फौजियों का इमेज इसके नज़दीक बहुत बुरा बना है। उसका पहले इतनी नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है तो वो ये सब देखकर अपने हवास खो रही है। अतीकुर रहमान ने कहा तो एबक इस बात में सर हिलाकर बाहर निकल आया। सफदर, उसने जोर से आवाज दी। यस मेजर, सफदर ने पास आकर कहा। फौरन बख्तर बंद गाड़ी में और मुझे अभी लाहौर के लिए निकलना है। और हाँ, यहाँ जो भी आज हुआ है ख्वाब समझकर भूल जाओ। किसी से ये रात कभी शेयर मत करना क्योंकि वो महाजिर है और उनकी जान को भारत से खतरा है। एबक की बात पर उसने अखबार में सर हिला दिया। बख्तरबंद गाड़ी में वो सब लोग जा रहे थे और गाड़ी फौजी ड्राइव कर रहा था। एबक तो देनिया को देखकर बहुत परेशान हो गया था। उस लड़की का गुरूर तनतना जैसे कहीं गुम हो गया था, वो खुद भी जैसे खो गई थी। सुबह फजर के टाइम वो लोग स्टराज हाउस के सामने खड़े थे। अतीकुर रहमान की आंखें छलक की। देनिया बस खोई खोई सी थी और रतलान की आंखों में करब था। जब अंदर पहुंचे तो एबक ने सबको आवाज दी। अभी फजर की नमाज के लिए उठे क्योंकि आवाज पर सब लोग लाउंज में आए तो सामने का मंजर देखकर शौक रह गए। अतीक मियाँ, आप लोग जिंदा है? इशफाक अहमद ने कांपती आवाज में कहा। जश्न आज़ादी मुबारक को इशफाक भाई साहब। अतीकुर रहमान ने नम लहजे में कहा। इशफाक अहमद जल्दी से आगे बढ़े और उनके गले लग गए। अतीकुर रहमान उनके गले लगे, फूट फूट कर रो दिए। अतीकुर रहमान, हमने तो न्यूज़ में आपकी वफात के मुतल्लिक सुना था। इशफाक अहमद ने हैरत से पूछा। इशफाक भाई, पहले हम अपनी आज़ादी के लिए शुक्राने की नफल पढ़ना चाहते हैं। अतीकुर रहमान ने कहा। इशफाक अहमद ने इस बात में सर हिला दिया। हिबा, प्लीज जीनिया को रूम में ले जाओ और इसे स्लीपिंग किट देकर चलाओ क्योंकि इसके जहन पर थकावट के असरात हैं। एबक ने कहा तो हिबा सर हिलाकर कीनिया को लेकर कमरे में चली गई। फिर उसे सुलाने के बाद वो बाहर आई तो सब लोग नमाज से फारिग हो चुके थे और सब मुश्ताक अहमद के कमरे की जाने पड़ गए। मुश्ताक अहमद नमाज पढ़कर बेड पर बैठे कुरान पाक पढ़ रहे थे कि दरवाज़ा खटका। आ जाओ, उन्होंने कहा। जब दरवाज़ा खोलकर जब साहब अंदर आए तो वो हैरानगी से सबको देखने लगे। क्या बात है बच्चों? उन्होंने पूछा। बाबा साईं, देखे तो कौन आया है? इशफाक अहमद ने अतीकुर रहमान और अजलान का हाथ पकड़कर सामने किया तो इशफाक अहमद कितनी देर बेयकीनी से देखते रहे। फिर इनकी आंखें छलक उठी। वो अतीकुर रहमान और अदलान को सीने से लगाए फूट फूट कर रो दे। फिर अतीकुर रहमान अपनी आप बीती दास्तान सुनाने लगे। उनकी दुख और तकलीफ पर सब रो दिए थे। बाबा साईं, आपके दिल पर क्या बीती होगी जब रास्ते में बारी बारी सबके आप अपने शहीद में होंगे। मैं इतने से गम पर इतना दर्द हूँ तो आप तो 11 लोग थे मगर पहुंचे सिर्फ 2 थे। आपका दिल यहाँ दिल पर महसूस हो रहा है। वो सीने पर हाथ रख कर बोले। अतीक मियाँ, और अगर अल्लाह कुछ छीनता उसका नेमल बदल भी अदा करता है। हमने नौकर खोया मगर आज़ादी जैसी अजीम नेमत ने हमारा हर गम मिटा दिया। और बेटे, आपके चेहरे का सुकून भी बता रहा है आप आज़ादी की नेमत का मुदावत समझते हैं। मुश्ताक अहमद ने मुस्कुरा कर कहा तो तीकुर रहमान ने बात पे सर हिला दिया। और इशफाक मियाँ, आप ऐसा करें, तीकुर रहमान और मेरे लाडले अदनान के कपड़े चेंज करवा कर उन्हें आराम करवाएं और दिनिया बेटी के लिए बड़े से बड़ा डॉक्टर बुलवा दें और स्कूल पर तो फोन कर देना, कल परसों पिशाई के लिए आएंगे, उन्होंने कहा। इशफाक अहमद ने इस बात में सर हिला दिया। फिर वो लोग सब अतीकुर रहमान और अजलान की खिदमत में लग गए। फिर वो दोनों खाना खाने के बाद आराम करने चले गए। वो दोनों को बड़े दिनों के बाद पुरसुकून नींद नसीब हुई थी। अजान की आंख खुली तो वो कितनी भी माउस दिमाग के साथ छत को टकता रहा। फिर कुछ देर पहले जो कुछ हो उसके दिमाग में फिल्म की तरह चलने लगा। कुछ देर तक वो यूं ही चुप लेटा रहा। फिर सामने घड़ी पर टाइम देखा तो 12 बज गए थे। ओ गॉड, जीनिया को भी देखना था उसने कुछ खाया भी है कि नहीं। वो बड़बड़ाया। फिर जल्दी से मुंह हाथ धोकर नीचे आया तो सब लोग लॉन्च पे बैठे थे। उसके डैड और जीनिया भी वहीं थे। उसने पास आकर सलाम किया और सामने सोफे पर बैठ गया। कुछ देर के बाद ही बंदर आई तो ने चौंक कर उसे देखा। उसने इस्लाम को सलाम किया फिर मुश्ताक अहमद के साथ बैठ गई। आपकी स्टडी कंप्लीट होगी बच्चे? अतीकुर रहमान ने पूछा। यस अंकल, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं हाउस जॉब कर रही हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं अपना हॉस्पिटल बनाऊंगी। कोशिश करूंगी कि गरीब का फ्री इलाज हो, अपने मखसूस धीमे लहजे में बोली। फिर कुछ देर के बाद एबिट नजर आया। उसने हिबा की तरफ कुछ रैपिंग बैग बढ़ाए। ये तुम्हारा आज़ादी गिफ्ट। उसने मुस्कुरा कर कहा। अजलान को अपने अंदर कुछ चुपता हुआ महसूस हुआ कि वो सर चटक कर रह गया। सिवा सिर्फ हिबा के लिए आज़ादी गिफ्ट बेटा जी, हमसे कोई दुश्मनी है? एबक की माँ इब्बत शरारती अंदाज में बोली। माँ, आप पिला, मेरी टांग खींचने से बात नहीं आती। एबक ने चिढ़ कर कहा। अरे बेटे चिढ़ मत, बल्कि कहो मैं अपनी को दे रहा हूँ और अपने से मांगे। राइट आजो फाइन। और मुश्ताक अहमद की बात में मुस्कुरा कर बोला। क्या मतलब इस बात का? अतीक को रहमान ने हैरत से पूछा। मतलब अतीक मियाँ है हिबा एबक की मंगेतर है तो ये एबक की हुई ना। मुश्ताक अहमद ने जवाब दिया तो इस्लान को अपना आप जलता महसूस हुआ।
عتیق الرحمان نے اذلان کو دیکھا، وہ جانتے تھے کہ وہ ہبا سے محبت کرتا ہے، وہ جانتے تھے یہ سن کر ان کے ٹوٹے بکھرے بیٹے نے اندر بہت کچھ اور ٹوٹا ہوگا۔ وہ مہارت لب کاٹ کر رہ گئے۔ میں ماما کی قبر پر جا رہا ہوں، اذلان اٹھتے ہوئے بولا۔ چلو میں بھی چلتا ہوں۔ عتیق الرحمان نے کہا، ارے بچوں ابھی کچھ دیر ٹھہرو، میں ذرا ہمیرا اور عمارہ بچیوں کا انتظار کر رہا ہوں، ان سے مل لو، پھر شام میں دھوپ ڈلنے کے بعد سب مرد حضرات قبر پر جا کر فاتحہ کرتے ہیں۔ مشتاق احمد نے کہا تو ان کو بیٹھنا ہی پڑا کہ کچھ دیر کے بعد حمیرہ اور عمیرہ اپنے شوہر حضرات اور بچوں کے ساتھ پہنچ چکی تھی۔ سراج ہاؤس میں تو آج جیسے عید کا سما تھا، آج تو بہت سی سب تیار بیٹھے تھے کیونکہ آج اسکول میں پرچم کشائی تھی۔ یہ عدنان بھائی کے در رہ گئے؟ ایبک نے پوچھا۔ سال میں ایک بار شلوار پہنتے ہیں نا، یہ پینٹ پہننے والے محترم تو ناڑا ہی نہیں باندھا جاتا۔ مہرا نے مسکرا کر کہا کہ کچھ دیر کے بعد عدنان بھی آگے، جس میں آزادی وش تو کر دو۔ ہمیرا نے عدنان کو گھورتے کہا، جی اذلان اینڈ ایبک، تم دونوں کواروں کو میری طرف سے آزادی مبارک، باقی سب کو شادی مبارک۔ عدنان نے کہا، شرم نہیں آتی نا آپ کو؟ ہم بیویاں جیسے پتہ نہیں کون سی غلامی کروا رہی ہیں آپ سے۔ ہمیرا دب کر بولی، جان جی ہم نے تو صرف شادی مبارک کی تو بولا، ابھی تو غلامی مبارک بولا ہی نہیں۔ وہ گھر بڑھا کر بولا۔ ہمیرا دانت کچکچا کر رہ گی، باقی سب ان کی جھونک جھونک پر مسکرا رہے تھے۔ پھر وہ لوگ اسکول پہنچے اور بچوں نے آزادی کے حوالے سے نغموں کی تیاری کر رکھی تھی۔ اذلان، عتیق الرحمان، چینی چھوٹے چھوٹے بچوں کے مل گئے میں پرفارمنس پر حیران ہو رہے تھے کہ ہبا نے بڑی محبت سے اے وطن پیارے وطن گایا کہ مشتاق احمد نے عتیق الرحمان سے پرچم کشائی کرائی۔ عتیق الرحمان کی پرچم کشائی کے وقت جیسے ربکت تاری ہو گئی تھی، اب ایک پیار رو پڑے۔ پھر فنکشن سے فارغ ہو کر سب لوگ ملک کی مختلف جگہ گھومنے گئے۔ وہ تینوں تو پہلی بار یہ سب دیکھ رہے تھے۔ وہ لوگوں کو آزادی کا جذبہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ جنیاں غور سے سب دیکھ رہی تھی، اس کی نظر جھنڈے والی دکان پر رکھتے اس جھنڈے پر پڑی جس پر قائد اعظم کی تصویر بنی تھی۔ وہ جھنڈا بالکل ویسا تھا جیسا فاطمہ کے پاس تھا، جس نے اسے آگ لگائی تھی۔ اچانک وہ روتی ہوئی منہ پر ہاتھ رکھ کر الٹے قدم چلنے لگی۔ باقی سب کچھ ڈیکوریشن میں دیکھنے میں مصروف تھے، مگر ایبک طرف فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس نے اسے اس طرح مڑتے دیکھا اور سامنے سے آتا ٹرک بے بہت ہی اس کی طرف بڑھا۔ اس کے بعد اسے کھینچ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ کٹی پتنگ کی طرح اس طرف ڈولتی چلی آئی۔ تو پاگل ہو دنیا، کیا کر رہی تھی تو؟ اس نے چلا کر کہا۔ سب لوگ اس کے چلانے پر بھاگتے ہوئے اس کی طرف آئے۔ کیا ہوا جنیا، کچھ غلطی ہو گئی؟ اذلان نے گھبرا کر پوچھا۔ رہے یار نہیں پتا نہیں کہ کیا ہو گئی، الٹے پاؤں پیچھے مڑ رہی تھی اور سامنے سے ایک ٹرک آ رہا تھا، اگر میرا اس پر دھیان نہ جاتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ ایبک نے بولتے بولتے جھرجھری لی۔ بچے کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ عتیق الرحمان تڑپ تڑپ کر روتے جنیا کو دیکھ کر تڑپ کر بولے، ڈیڈ میں نے پچھلے سال ان دنوں ماما کو کتنا درد دیا تھا، ویسا ویسا جھنڈا تھا جس کی بے حرمتی کی تھی اور جلایا تھا۔ وہ رو کر کہتی زمین پر بیٹھ گئی۔ پھر وہ لوگ اسے بمشکل چپ کروا کر گھر لائے اور پھر اسے روم میں بیچ کر تو سب لوگ پریشان بیٹھے تھے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں جینیا کو کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھا کر کوئی میڈیسن دینی چاہیے۔ ہبا بولی، اس کی ضرورت نہیں ہے، اسے اس وقت صرف محبت اور توجہ کی ضرورت ہے، وہ اسے سب دیں گے، وہ جلدی ٹراما سے نکل آئے گی۔ ایبک نے سنجیدگی سے کہا، ہاں انشاءاللہ ہم اسے بالکل اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ عفت بیگم نے کہا تو سب نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ عتیق الرحمان اور اذلان نے تشکر بھری نظروں سے سب کو دیکھا۔ ایبک دنیا کے روم سے ان کے سامنے سے گزرا تو وہ ساکت گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ ایبک اس کے پاس سے آ کر کھنکارا تو اسے چونک کر سر اٹھایا۔ ایبک اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ زینیا، اگر اس ٹراما سے باہر آنا چاہتی تو اٹھ کر سب کے ساتھ انجوائے کریں، باتیں کیا کریں، ہو سکے تو ہبا کے ساتھ رہیں۔ ہبا ایک بہت پازیٹیو لڑکی، آپ اس کے ساتھ رہیں گی تو بہت کچھ سیکھیں گی۔ ایبک نے کہا، میں ہبا جیسی پازیٹیو کیسے بنوں گی؟ میں نے ہمیشہ دل میں نفرتوں کو پالا اور میرے ساتھ جو ہوا اس کو سوچتے تو مجھے لگتا ہے میں گندگی کا ڈھیر ہوں۔ وہ نم لہجے میں بولی، زینی کیسے الفاظ یوز کر رہی ہو اپنے لیے؟ کھانے کی ٹرے تھام کر اندر آتی ہی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ہبا نے کھانا اس کے سامنے رکھا اور اتنے بنا بنا کر کھلانے لگی۔ ہبا اپی، آپ کو مجھ سے نفرت محسوس نہیں ہوتی؟ میں سب دیکھ ہوا، میں تو بہت قابل نفرت ہوں نا اب۔ وہ بھیگے لہجے میں بولی، کیوں نفرت کروں میں تم سے اس سب کے لیے جو تم نے کیا ہی نہیں؟ تم خود ظلم کا شکار ہوئی ہو، تم نے جو گناہ کیا ہے نا اس کی سزا کیوں دو؟ مگر ہاں، اسلام میں ہر لڑکی کے لیے کچھ حدود بنائے ہیں، ان حدود کو تم نے سمجھا نہیں، اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں صبح ڈالا سائیں کے پاس بیٹھتی ہوں، کل سے تم بھی فجر کے بعد ان کے پاس بیٹھا کرو گی، ان سے وہ سب ایمان افروز واقعات اور اسلام کی تعلیمات سیکھو گی، تم دیکھنا تمہارے اندر کتنا سکون آئے گا۔ ایبا نے محبت سے کہا تو اس نے اس بات میں سب ہلا دیا۔ چلے آپ دونوں باتیں کریں، میں چلتا ہوں۔ ایبک نے کہا، باہر نکل گیا۔ تب لوگ لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے اور آج دنیا بھی ان کے درمیان بیٹھی تھی۔ سب جینیا کی حالت میں بہتری محسوس کر رہے تھے۔ وہ قدر ہی بات باتیں کر رہی تھی۔ عدلان بیٹے، آپ کسی کمپنی میں جاب تلاش کریں یا پھر اشفاق میاں کے ساتھ شو روم میں چلے جایا کریں؟ مشتاق احمد کی بات پر سب عدلان کو دیکھنے لگے۔ رانا صاحب، میرا دل کرتا ہے میں پاک عظیم فوج میں شامل ہو کر اس رنج پاک کی خدمت کروں، اس نے جذباتی انداز میں کہا۔ بیٹے، فوج کے کچھ اصول ہیں، تم سے وہ بہت سارے سوال کریں گے، اس پہ پوری دیانتداری سے جواب دینا ہوگا۔ جو جب تم میرے سنیں گے تم پہلے ہندوستانی ہیں تو وہ مشکوک ہو سکتے ہیں۔ مشتاق احمد نے کہا، دلتے ایک کام ہو سکتا ہے، پولیس میں جا سکتے ہیں خان، اور ایک کا ایماندار پولیس بن کر وہ ملک و قوم کی خدمت کر سکتا ہے۔
ایبک نے کہا ارے واہ یہ تو بالکل ٹھیک کہا، میں آج ہی حماد میاں سے بات کرتا ہوں، وہ کمشنر ہے تو وہ سب ہینڈل کر لیں گے۔ مشتاق احمد نے کہا پھر حماد کے ریفرنس سے ازلان پولیس کی 10 مہینوں کی ٹریننگ پر چلا گیا اور ازلان کی ڈیوٹی سواب کی ٹریننگ اسکول میں ایک ٹرینر کے طور پر لگ گئی تھی، وہ وہاں چلا گیا۔ ہبا ہاسپٹل جاتی تھی تو رات کو آتی تو دینی ہر وقت مشتاق احمد کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ تراج ہاؤس میں آج پھر جیسے ان کا سما تھا، اس بار تو 3 ہی خوشیاں تھی، جشن آزادی کا دن تھا، ایبک اور ازلان کی گھر واپسی تھی۔ ارے بچیوں جلدی کرو اور یہ ایبک اور ازلان کو فون کرو کدھر رہ کے۔ مشتاق احمد نے کہا ہم آ چکے ہیں نانا سائیں۔ پیچھے سے ازلان کی مسکراتی آواز آئی تو وہ سب جلدی سے مڑے تو پیچھے ہی ایبک اور پولیس کی یونیفارم میں ازلان کھڑا تھا۔ پھر وہ دونوں باری باری سب سے ملے۔ یہ زینیا نظر آ رہی؟ ازلان نے متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ارے ہاں، اور ہبا بھی نظر نہیں آ رہی۔ ایبک بھی بولا اہم اہم، ہمیرا اور ادنان تھنکار پر اسے چھیڑنے لگے۔ شٹ اپ یو بوتھ، وہ چڑ کر بولا تو اس کے انداز پر سب مسکرا دیا۔ ایبا اور زنیرہ اسکول میں سب تیاریاں مکمل کر چکی ہیں، ان دونوں نے وائٹ اینڈ گرین باکس پہن رکھے تھے، سر پر وائٹ اسٹولر کے ساتھ حجاب کیا تھا۔ وہ بچوں کو لائن میں بٹھا رہی تھی کہ ان کی نظر سامنے سے آتے گھر والوں کو پڑی۔ وہ دونوں جلدی سے ان کی طرف بڑھی اور پاس جا کر انہوں نے سلام کیا تھا۔ ازلان خوشگوار حیرت سے زنیرہ کو دیکھ رہا تھا۔ ایبک اس کے بدلے ہوئے یہ سے کافی متاثر تھا۔ نیچا آپ نے میری بہن جینیا کو کہیں دیکھا ہے؟ ازلان نے مسکرا کر پوچھا۔ جی نہیں، اس فنکشن میں کوئی زینیا نہیں ہے، لیکن ہم سے ملیے، ہمیں آپ کی بہن زنیرہ عتیق الرحمان۔ اس نے مسکرا کر ازلان کی طرف سلام کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا تم زینیا ہو؟ وہ حیرت سے بولا۔ بھیا نہیں ٹانگ کھینچنا بند کرے، وہ چلا کر ازلان مت تنگ کرے۔ ایبک نے کہا ایبک بھائی کیسے ہیں آپ؟ وہ جلدی سے ایبک کی طرف متوجہ ہوئی۔ تھینک گاڈ کسی نے تو ہمیں پوچھا، ورنہ تو ہمیں لگ رہا ہے ہماری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ وہ ہیبا کو دیکھتے ہوئے بولا سوری ایبک، وہ بس میں آپ دونوں کی طرف ہی آ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے کہا تھینک یو میڈم۔ ایبک نے مسکرا کر کہا کیسے ہیں آپ؟ اس نے پوچھا I'm good۔ ایبک نے مسکرا کر کہا آپ کیسے ہیں ازلان؟ وہ ازلان کی طرف متوجہ ہوئی۔ ٹھیک ہوں، ازلان نے روکھے انداز سے جواب دیا اور آگے بڑھ گیا۔ ہبا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ایبک نے ازلان کا ہبا کے ساتھ روکھا رویہ اور ہبا کی آنکھوں میں کی بے رخی کا درد صاف محسوس کیا تھا۔ اسے وہ کچھ الجھا گیا تھا۔ اسکول کی آزادی کے فنکشن کو زنیرہ ہوسٹ کر رہی تھی تو اس نے اسٹیج پر آ کر مائک اٹھایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حال میں اس کے اسلام کی آواز پہنچی۔ میری مدد سے سب وطن عزیز کی آزادی کا دن مبارک ہو۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی نام ہے شریعت اسلام کے احکامات پر آزادانہ عمل کرنے کا نام۔ آزادی نام ہے اسلام کی حدود کی پاسداری کا نام۔ یہ ملک پاکستان دوست نظریہ ہندو مسلم الگ قومیں ہیں کی بنیاد پر بنا تھا۔ اللہ میرے عرض پاک کو سلامت رکھے۔ اب میں شعر کے ساتھ بچوں کو منی نغمہ کے لیے اسٹیج پر بلاتی ہوں۔ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی۔ اس کے مذکور انداز پر سب حیران تھے۔ تو بچوں کی پرفارمنس کے بعد ہی باب اس نے ملی کی نغمہ گا کر سب کو اپنے شہر میں جکڑ لیا۔ پھر لاسٹ پرفارمنس کے بعد اسٹیج پر آ کر مائک تام کر کھڑی ہوگی۔ جی تو اب پشم کشا یوگی ترانہ ہوگا، میں شعر کے ساتھ شعر پر اختتام کرتی ہوں۔ ہمارے آنکھوں میں جو خواب ہے وہ سب وطن کے ہیں، یہاں جو گہرے نایاب ہے وہ سب وطن کے ہیں۔ وطن کی آن پر قربان کرتے ہیں دل و جان بھی، ہمارے پاس جو اسباب ہے وہ سب وطن کے ہیں۔ کہیں امید کی کرنیں دلوں میں روشن کر دے کہ جیسے بہت نایاب وہ سب وطن کے ہے۔ پھر پرچے میں کشائی کے بعد قومی ترانہ ہونے لگا اور سب مؤدب انداز میں ترانہ پڑھنے لگے۔ ماشاءاللہ زنیرہ بیٹی نے تو کمال ہی کر دیا، رفعت بیگم نے کہا۔ میں تو خود حیران ہو گیا اس کو اتنا چینج دیکھ کر۔ ایبک بولا ایبک بیٹے آپ کی ہبا سے کوئی لڑائی ہوئی ہے کیا؟ وہ بچی ٹھیک سے نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، پریشان سی رہتی ہیں۔ رفعت بیگم نے کہا۔ ایبک چونک کر سیدھا ہو، پھر اس کے ذہن میں ازلان اور ہبا کو الجھانے والا رویہ یاد آیا۔ میں بات کرتا ہوں اس سے پوچھتا ہوں کیا پریشانی ہے۔ ایبک نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ پھر وہ چائے بنانے کے لیے کچن کی طرف بڑھا تو اندر ازلان کھڑا پیاز کاٹ رہا تھا۔ شاید وہ اپنے لیے کچھ کھانا بنانے والا تھا اور ایبک فاصلے پر کھڑی ریک پر برتن لگا رہی تھی۔ پھر چھری ازلان کی انگلی پر چلی گئی، وہ تیزی سے خون بہنے لگا۔ ہبا تڑپ کر اس کی طرف بڑھی۔ کہا تھا نا کہ میں کرتی ہوں، مگر مانتے کب ہے آپ؟ ہبا نے اس کا ہاتھ تھاپتے ہوئے کہا ٹھیک ہوں میں۔ ازلان نے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا پلیز ازلان ضد مت کرے، مجھے بینڈیج کرنے دے۔ وہ جلا کر بولی ضد آپ کر رہی ہیں، چھوڑے میرا ہاتھ، مجھے آپ کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے۔ ازلان تلخ لہجے میں بولا کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ صبح میرے ہاتھ کی چائے نہیں پی اور اب میرے ہاتھ کا بنا کھانا نہیں کھانا چاہتے؟ وہ نم لہجے میں بولا آپ کا ایبک پیتا ہے نا آپ کے ہاتھ کی چائے، فرمائش کر کے کھاتا ہے آپ کے ہاتھ کے کھانے، تو میرے نہ کھانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں تو ویسے بھی قابل نفرت ہندوستانی ہونا۔ وہ تلخ لہجے میں بولا ایسا کی سوچتے ہیں آپ؟ ایسا بالکل نہیں، آپ مجھے غلط سمجھتے ہیں۔ وہ تڑپ کر بولی تو پھر کیا سمجھوں آپ کے اور ایبک کے رشتے کو؟ اگر میرا احساس ہے تو توڑ سکتی ہیں ایبک سے، ممی ایبک کی بجائے مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہیں، یہ بات کہہ سکتی ہیں سب کو۔
اصلان نے اسے کندھوں سے تھام کر چیپ کر کہا۔ وہ فقط چہرے کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ اصلان نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیلا۔ جانتا تھا کبھی نہیں یہ کہہ سکتی، کیونکہ مجھ سے تو ہمدردی ہی کر سکتی ہیں، پیار نہیں۔ آج سے 2 سال پہلے آپ کو پرپوز کیا تھا، آپ نے مجھے ریجیکٹ کیا تھا کیونکہ میں ایک ہندوستانی تھا، تو اب تو پاکستانی ہوں، تو اب پرپوز قبول کرنے، مگر مجھے معلوم ہے آپ کبھی مجھے قبول نہیں کریں گی، کیونکہ ایک طرف معمولی تا اصلان ہے تو دوسری طرف میجر ایبک۔ تو میجر ایبک کے تھامے انسپکٹر اصلان کی کیا اہمیت ہے؟ وہ تلخ لہجے میں بولا، پھر لمبے لمبے ڈنگ برتا وہاں سے نکلتا چلا گیا اور باہی روڈ میں کھڑے ایبک اس کے انکشاف پر جہاں تہاں کھڑا تھا۔ بابا سائیں، آج عزیز صاحب کا فون آیا تو اپنے بیٹے سلمان کے لیے ہماری زنیرہ کا رشتہ چاہتے ہیں۔ اشفاق احمد نے کہا، ارے یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ زنیرہ بیٹی سے پوچھے، اگر وہ ہاں بولتی تو ہم انہیں شگن ڈالنے کے لیے بلا لیتے ہیں۔ مشتاق احمد صاحب نے کہا، تو ابھی زنیرہ کو بلوا لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں۔ عتیق الرحمان نے پرجوش انداز سے کہا، پھر ہیبا زنیرہ کو بلا کر لے۔ جی ڈیڈا، آپ نے بلایا؟ وہ پاس آ کر بولی، بچے میرے پاس آئے۔ مشتاق احمد صاحب نے کہا۔ زنیرہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوما۔ زنیرہ، میری بچی، آپ کے لیے رشتہ آیا ہے۔ لڑکا اسپیئر اینڈ پارٹس کا بزنس کرتا ہے، ماشاءاللہ کافی رئیس فیملی ہے۔ اگر آپ کہیں تو ہم انہیں قدم کے لیے بلا لیں۔ مشتاق احمد صاحب نے کہا، نانا صحیح، کیا وہ جانتی ہے جو میرے ساتھ حادثہ ہوا؟ تو سر جھکا کے بولی، جی بیٹے، اجل صاحب سب جانتے ہیں۔ اشفاق احمد نے کہا، جی ٹھیک ہے، اگر آپ کو رشتہ مناسب لگے تو ہاں بول دیجیے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی، لیجیے دیکھ میاں، مبارک ہو بہت بہت۔ مشتاق احمد صاحب نے کہا، پھر زنیرہ کا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ اگلے دن ہی سلیمان کی فیملی زنیرہ کے ہاتھ پر شگن رکھ گئے تھے۔ 15 دن کے بعد شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی اور ساتھ ہی ایبک اور ہیبا کی شادی بھی رکھ دی گئی تھی۔ ایبک کی سر اچانک پیسے پر کافی ڈسٹرب ہو گیا تھا، کیونکہ وہ بھی جان نہیں پایا تھا کہ ہیبا بھی اصلان سے محبت کرتی ہے کہ نہیں۔ پھر اس نے زنیرہ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور تیزی سے اس کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ زنیرہ نہا کر نکلی تھی اور اپنے گیلے بالوں کو ٹاول سے صاف کری تھی کہ دروازہ کھلنے پر چونک کر مڑی اور اندر داخل ہوتے ایبک کو دیکھ کر وہ شاکڈ رہ گئی۔ پھر وہ جلدی سے بیڈ پر رکھے دوپٹے کی طرف لپکی اور جلدی سے دوپٹہ اوڑھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے زنیرہ، وہ بولا۔ آپ کو میرے روم میں اس طرح نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ ناگواری سے بولی، I'm sorry، میں پریشان تھا تو بنا نوٹ کیے میں آ گیا۔ وہ شرمندگی بھرے لہجے میں بولا، اٹس اوکے، آپ بتائیے کیا بات کرنا چاہتے تھے آپ؟ وہ جلدی سے بولی، مجھے اصلان اور ہیبا کے بارے میں بات کرنی ہے۔ ایبک نے کہا، کیا مطلب؟ وہ حیرت سے بولی، کیا آپ جانتے ہیں کہ اصلان ہیبا سے محبت کرتا ہے؟ واٹ؟ ایبک کی بات پر وہ حیران ہو کر بولی، یس، اصلان ہیبا سے محبت کرتا ہے، میں نے یہ سب اپنے کانوں سے سنا ہے۔ اگر جاننا چاہتا ہوں ہیبا محبت کرتی ہے کہ نہیں؟ ایبک نے کہا، اگر وہ بھی محبت کرتی ہو تو یہ جان کر آپ کیا کریں گے؟ زمیرہ نے پوچھا۔ ہیبا اور اصلان کی شادی ہوگی، نہ ہیبا اور ایبک کی۔ اس نے جواب دیا، آپ ہیبا سے محبت ہی کرتے؟ ہیبا ایک محب الوطن جذبہ رکھنے والی لڑکی ہے اور ایسی لڑکی میری آئیڈیل ہو سکتی، محبت دوسری قسم کی بات ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں ہیبا کو پروٹولتی ہوں، زنیرہ نے کہا۔ تو ایبک نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ایک آئیڈیا ہے میرے پاس، ایبک نے کہا، پھر اسے آئیڈیا بتانے لگا۔ اللہ، میں کیسے جھوٹ بول سکتی ہے؟ جھوٹ کیوں بولا، بس میرا ساتھ دینا، ایبک نے کہا۔ ایبک اس کی بات ماننا ہی پڑی۔ پھر ایبک حماد کو فون ملانے لگا۔ ہاں میں بھائی، ذرا اپنی فیکٹری جان کو تھوڑا کام میں بیزی رہنا، وہ گھر لیٹ آنا چاہیے۔ حماد کے فون اٹھاتے ایبک نے کہا، مگر کیوں؟ حماد نے پوچھا۔ وہ بعد میں بتاؤں گا، ایک نے کہا اور فون رکھ دیا۔ تیار رہنا زنیرہ، ایبک نے کہا اور باہر نکل گیا۔ ایبک بھائی، عمران بھائی آج بہت لیٹ ہو گئی، میرا فون بھی نہیں اٹھا رہے، مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے۔ زنیرہ نے ایبک کے پاس آ کر کہا۔ ایبک کے ساتھ بیٹھے ہیبا بھی چونکی، میں کوشش کرتا ہوں، ایبک نے کہا، پھر فون ملا کر کان کو لگایا۔ وہ فون ہی نہیں لگ رہا اب تو۔ ایبک نے کہا، ٹھہرو میں حماد بھائی کو کرتا ہوں فون۔ ایبک نے کہا، پھر فون کان کو لگایا، باہر نکل گیا۔ زنیرہ واپس پلٹ گئی۔ ہیبا بے چینی سے ایبک کا اندر آنے کا انتظار کرنے رہی۔ کچھ دیر کے بعد ایبک تیزی سے اندر داخل ہوا۔ ہیبا اس کے انداز پر چونک گئی، تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ ایبک کیا ہوا؟ پریشان ہو کر پوچھی۔ اور جان کی گاڑی پر گولیاں چلی، وہ خطرے میں ہے، ایبک نے کہا۔ ایبک کا رنگ زرد ہو گیا۔ تم پلیز یہ زنیرہ کو بات نہ بتانا، مگر ہیبا تو ساکت کھڑی تھی، آنسو اس کے شفاف گال پر بہہ رہے تھے۔ ایبک جلدی سے اس کی طرف بڑھا۔ ہیبا، تم ٹھیک ہو؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ اور گاڈ کا ہو ایبا آپ کو؟ زنیرہ نے اسے زمین پر بیٹھا دیکھ کر اس کی طرف بڑھی۔ باقی سب بھی لاؤنج میں اکٹھے ہو گئے، سب اس کے رونے کی وجہ سے پوچھ رہے تھے۔ ایبک لب بھینچ کر ایک سائڈ پر ہو گیا۔ اور گاڈ، ایبک بھائی، ہیبا کو کچھ ہو نہ جائے، زنیرہ بے چین ہو کر بولی۔ بہت محبت کرتی ہے اذان سے، ایبک بڑبڑایا۔ ارے اذان، تم آگے؟ ایبک نے اندر داخل ہوتے اذان کو دیکھ کر ان کی آواز میں کہا۔ ایبک کا ثابت وجود حرکت میں ہے اور باقی اذان کی طرف بڑھی۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ کہیں گولی تو نہیں لگی آپ کو؟ روتے ہوئے ٹٹول کر دیتی ہوئی بولی۔ میں ٹھیک ہوں با، اذان اس کے رونے پہ پریشان ہو کر بولا۔ مجھے لگا میں نے آپ کو کھو دیا، ماما بابا کو کھویا تھا، میں نے خود کو سنبھال لیا، آپ کو کچھ ہوتا تو میں مر ہی جاتی۔ 1 سال پہلے آپ کے گھر جلنے اور آپ کی وفات کی خبر سنی تو مجھے لگا میں مر گئی۔ بہت محبت کرتے ہیں آپ سے، وہ سب سے بے خبر بولتی جا رہی۔ پھر وہ اذلان کی باہوں میں جل گئی۔ باقی سب حیران پریشان دیکھتے تھے۔ اذلان، وہ چیخ مار کر اٹھی، پھر سب کو اپنے پاس دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پھر اس نے خود کو ہسپتال کے روم میں پایا۔ میں یہاں کیسے؟ اور اذلان کدھر ہے؟ مسترب ہو کر بولی، بی پی بہت لو ہو گیا تھا تو میں ہاسپٹل لے کر آیا۔
अजलान भाई डॉक्टर के पास था। मुश्ताक है मैंने पार्ट लहजे में कहा। फिर कुछ देर के बाद अजलान और इबा के अंदर दाखिल हुए। इबा तुम्हें पता है, अब से 2 घंटे पहले तुमने बुरी तरह मेरा एतबार तोड़ा है। तुम अजलान से मोहब्बत करती थी? अरे लड़कियां मुझ पे मरती, तुम अजलान पे मरती ऐसे कैसे कर सकती हो? एबक मुंह बना के बोला। ऐसे नहीं, एबक को इतना कहकर लब काटने लगी। हम दोनों दोस्त थे ना, फिर तुमने क्यों नहीं बताया मुझे कि तुम अजलान से मोहब्बत करती हो? पता भी है मुझे कितना नाटक करना पड़ा आज। एबक बोलता चला गया। और ऐसा कैसे कर सकते आप? अगर एबक को कुछ हो जाता आज? अजलान ने गुस्से से कहा। बाकी सब भी थे खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। अरे मुझे क्या पता था वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती है, और एक तो तुम दोनों को मिला रहा, ऊपर से तुम डांट रहे हो। जाओ फिर मैं भी मंगनी तोड़ने से इनकार करता हूँ, एबक ने कहा। अब आप मंगनी तोड़े या ना तोड़े, हिबत जब मेरी है उसको मैं सारी दुनिया से छीन सकता हूँ। अजलान ने मुस्कुरा कर कहा। उफ, जरा फिल्मी नहीं हो गया? एबक ने शरारती अंदाज में कहा। सब उसकी बात पर मुस्कुरा दिए। आज के बाद अजलान और जुनैरा सलमान का निकाह था। मेहमान काफी ज्यादा इकट्ठे हो गए थे। जिबा जुनैरा और लिबा की ख्वाहिश थी कोई रस्म और रवाज नहीं होगा, बल्कि सादगी से शादी होगी, तो इसलिए सादगी से निकाह के बाद रुकती थी। एबक सारे इंतजाम देखकर प्यार लगी, वो किचन में आया तो इफ्फत बेगम वहां बैठी रोई। माँ क्या हुआ आपको? जल्दी से उनके पास बैठते हुए बोला। ये सब ठीक नहीं है एबक, इतनी मुश्किल से माना था शादी के लिए, तुमने ये सब कर दिया। वो आंट को पूछते हुए तब कर बोली। माँ कैसी बातें करेंगे आप? क्या आपका जान आपका बेटा नहीं? अब क्या हिब्बा में आपकी जान नहीं बसती? अगर हिब्बा की शादी मुझसे हो रही तो कभी ऐसी लड़की को खुशी रख पाता जो किसी और की दरख्वाह में बसती हो। और ये सब ना होता ना तो 3-3 जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। और आपका एबक ऐसी लड़की नहीं चाहता जो इसे इज्जत दे बल्कि मोहब्बत दे। एबक ने मुस्कुरा कर कहा। तब पत्नी मुस्कुरा रही। चले वो उठे, आ रहा आपके एक बेटे और 2 बेटियों की शादी है, मैं जरा दुल्हनों को देखा हूँ। एबक ने कहा कि जुनैरा के रूम की तरफ बढ़ गया। वो अंदर से अपना नाम सुनकर बाहर ही रुक गया, फिर अंदर की गुफ्तगू सुनकर जहां तहां खड़ा रह गया। और जुनैरा तैयार हो चुकी थी। इबा ने गोल्डन और रेड शरारा पहन चुका, जुनैरा ने रेड और ग्रीन लहंगा पहना चुका था। दोनों फातिमा ओप्पो की चादर तुम कंधे पर लेना चाहती थी, वो नहीं ली? इबा ने पूछा। याद ही नहीं रहा प्लीज ही पापी, अब वो अलमारी से निकाल दे। जुनैरा ने कहा। ही बस सर हिलाकर अलमारी की तरफ बढ़ी। उसने चादर निकाली तो उसके पाँव में एक तस्वीर गिरी। उससे जुड़ कर उठाई तो एबक की तस्वीर थी। हिबा को एक जोर का झटका लगा। ये एबक की तस्वीर तुम्हारे पास? तुम एबक से मोहब्बत करती? हिबा ने सरसराती हुई आवाज में कहा। जुनैरा ने जल्दी से तस्वीर पकड़कर अलमारी में रखी। मैं कुछ पूछ रही हूँ, वो चिल्ला कर बोली। हाँ करती हूँ एबक से मोहब्बत, मगर वो एक चांद है जिन्हें सिर्फ मैं देख सकती हूँ, मगर मैं छूने की औकात नहीं है। जुनैरा नम लहजे में बोली। क्यों किया खुद के साथ ऐसा? एक बार तुम कहकर तो देखती दारा से, हमारी शादी वो एबक से जरूर करवाती, मगर तुमने समझौता कर लिया जुनैरा। वो तड़प करो बोली। प्लीज हिबा प्लीज, इस पर कोई बात नहीं करनी, मैं सलमान के साथ बहुत मुक्ति रहूंगी, प्लीज इस राज को राज रखकर मेरा भरम रख लीजिए। वो रोते हुए बोली। हिबा ने इसको गले लगा लिया, उसके गले लगकर फूट फूट कर रो दी। उन दोनों के दरमियान हुई गुफ्तगू सुनकर वहां खड़ा होना दुश्वार हो गया। वो तेजी से अपने रूम की तरफ आया, वॉशरूम में घुसकर अपनी जलती हुई आंखों पर पानी की छींटे मारने लगा। फिर उसने शीशे में अपनी सुर्ख अंगारा आंखें देखी। मैंने क्यों सुनी वो सारी गुफ्तगू? अनजान रहता तो सुकून में रहता, इस तगान ही ने मुझे जला दिया। जुनैरा तुम्हारे इसके पल के किए हुए आधार के आसार में उम्र भर झेलूंगा। और वह बढ़ाया फिर खुद को संभालता हुआ बाहर आया। की देर में जुनैरा की बारात भी आ गई। फिर निकाह आगे बढ़ा। निकाह पढ़ाने के लिए तो सलमान के वालिद अजहर उठकर खड़े हो गए। हमें कुछ कहना है आपसे निकाह से पहले। अजहर ने कहा। क्या कहना चाहते हो अजहर मियाँ? मुश्ताक अहमद ने कहा। निकाह से पहले हमें आपके बड़े बाजार वाला प्लाजा सलमान के नाम चाहिए। अजहर ने कहा। ये क्या बकवास है? निकाह के टाइम ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? अरे इजलान था आपकी बहन इस काबिल नहीं है कि इसे ऐसे ही अपना लिए जाए। इज्जत इज्जत लूटी गई थी उसकी, और ऐसी लड़कियों को कोई ऐसे नहीं अपनाता। सलेमान ने जहरीली अंदाज में था, और एबक का एक जोर हार हाथ पड़ा और सलमान दूर जा गिरा। तुम जैसे खतिया बाजारू लोग खुद हमारी जुनैरा के काबिल नहीं है। एबक ने चीख कर कहा। तुम घटिया लोग हमारे घर की बेटी की इज्जत को इस तरह बेइज्जत नहीं कर सकते, जबान काट सकते हैं हम आपकी। मुश्ताक अहमद धाड़ कर बोले। अरे देखता हूँ कैसे बदनाम करते हैं आपकी इस फाहिशा बेटी को, कोई रिश्ता नहीं आएगा, सारी उम्र तुम्हारी चौखट में बैठी रहेगी। अजहर चीख कर बोला। तुम कवारी बैठाओगे से? यहाँ तुम बैठो, देखो वो आज मेजर एबक की इज्जत कैसे बनती है। तुम जैसे खबीस देख लेंगे मेजर एबक अहमद उसके माथे का झूमर बनेगा। वो अजहर को गिरेबान से पकड़ के बोला। फिर वो पलट के मुश्ताक अहमद की तरफ पलटा। दारा सही इजाजत है? एबक ने पूछा तो उन्होंने इस बात में सर हिला दी। फिर एबक और जुनैरा अदलान और हिबा का निकाह हो गया था। निकाह के बाद वो सबसे गले मिलकर मुबारकबाद वसूल करे थे। वो अतीक और रहमान के गले लगा तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए। एबक बेटे मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा जो आज आपने मुझ पर किया है। वो रोते हुए बोले। कैसी बातें करें आप अंकल, मैंने कोई एहसान नहीं किया, बल्कि मेरे लिए जुनैरा का शौहर बनना काबिल फखर है। एबक ने उन्हें गले लगाते हुए कहा। फिर दोनों को उनके बराबर लाकर बिठाया गया। की बात है एबक और जुनैरा के लिए इतनी खुश थी, और जुनैरा बिल्कुल साकित थी। वो दोनों रुखसत होकर एक कमरे से दूसरे कमरे में आ चुकी थी। अरप्लान खिनकार तो वो बेड पर बैठी हिबा के पास आकर बैठ गया। क्या बात है, बड़ी दमक रही है आज आप डॉक्टर साहिबा? अदनान ने इसकी थोड़ी सी पकड़ कर उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा। ये तो मैं बहुत खुशी हूँ इसलिए दमक रही है। इंस्पेक्टर साहब, वो गर्दन इकड़ा कर बोली। क्या बात है, आप सच्ची में है हमारी दीवानी, हमारे साथ आप आपके रूप को निखार दिया है। अदनान ने कहा। जी नहीं, वजह कोई और है जिनके प्यार की वजह से मैं इतनी खुश हूँ। और मुस्कुरा कर बोली। कौन है वो नाहजार नलायक हमारे अलावा जिनके प्यार में आप निखर गई?
ہم نے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیں گے۔ اذلان نے سیدھے ہوتے ہوئے کہا، اف بڈھے، میں زنیرہ ریڈر کی بات کری، پتہ ہے زنیرہ میرے ساتھ محبت کرتی تھی، چپ پہ کے بچہ ریلی۔ اذلان نے کہا، یہ پتہ ہے خالد محبت تھی، اس کی اللہ نے ان دونوں کو ایک کر دیا، اللہ ان دونوں کو خوش رکھے، آمین۔ اذلان نے زیر لب کہا، خیر محترم، اب ان کو چھوڑ دو، اپنے طرف سے وہ معصوم سے شوہر کا خیال بھی کر لے۔ اذلان کہہ کر اس کی طرف جھکا۔ ہبا کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی، پلیز چھوڑو، مجھے چینج کرنا ہے ڈریس۔ وہ گھبرا کر بولی، اب کوئی بہانہ نہیں۔ اذلان کہہ کر کے اوپر جھک گیا۔ ایبل دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے زنیرہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے اپنے دوپٹے کی پن اتارے رہی تھی۔ ایبل چلتا ہوا اس کے پاس کھڑا ہوا، مجھے جیور کو دیکھنے تو پھر خود ہی زیور اتار دوں گا۔ ایبک نے اس کی ماتھے کا جمر اتارتے ہوئے ہاتھ میں تھامنے، پلیز آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، میں جانتی ہوں اپنی مجبوری میں یہ سب کیا، اس لیے آپ آزاد ہیں، اپنے حقوق آپ کو معاف کرتی ہوں۔ سر جھکا کر بولی۔ ایبک نے ڈریسنگ کی دونوں سائڈوں پر ہاتھ رکھ کر اس کا راستہ روکا۔ میں اپنے حقوق نہیں معاف کر رہا ہوں تمہیں، مجھے تو اپنا حق چاہیے۔ وہ بے باک کی سستی کان کی لو کو لبوں سے چھوتے ہوئے بولا تو زنیرہ پوری جان سے کام کی، پلیز۔ وہ کانپتے ہوئے بولی، کیا پلیز؟ ایبک نے کہا، اس کی کلائیاں موڑ کر اس پیچھے لگاتے ہوئے پوچھا۔ میں جانتی ہوں آپ کے قابل نہیں، وہ کہتے ہوئے رو پڑی۔ ایبک نے اس کے رخسار سے پھسلتے آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چنا۔ اگر میں تمہارے پیار کے قابل ہو سکتا ہوں تو تم کیوں نہیں؟ کیا کمی ہے تمہیں؟ پلیز لوگوں کی باتوں پر دھیان مت دیا کرو، آج دن مجھ پر دھیان دینا، میں تمہارے رخسار، تمہاری آنکھوں، تمہارے لبوں کی تعریف کروں گی، تم دور کھڑی ہو کر میرے مطلب کو دیکھنا، پھر کہنا ویسے تم نے اپنے منظور سے کتنی لڑکیوں کو پاگل کیا ہے۔ وہ شرارتی انداز میں بولا تو حیرت سے دیکھنے لگی، ایسے مت دیکھو، میں آج تم کی کہوں تم مجھ سے محبت کرتی ہو، بہت ناراض ہوں تم سے، ایک بات بتا کر تو دیکھتی۔ وہ سر جھکا کر انہوں نے، ارے سوری یار، ایبک نے کہا، پھر اسے گود میں اٹھا کر بیڈ پر لے آیا۔ ایبک، وہ کچھ مت بولو، ایبک نے کہا، پھر اس کے کان میں اپنے وعدے قسمیں بتانے لگا۔ نانا جان کہتے ہیں ہجرت کرنے والوں کو اللہ نے ایک دن اس کا اجر دیا تھا، اور آج میں نے آپ کو پا کر وہ اجر پا لیا۔ وہ کھولے سے بولی تو ایبک نے اپنی لب اس کے ماتھے پر رکھ دیے۔ 10 سال بعد میں احمد ایبک سب سے آپ سب کو پبلک اسکول میں 20ویں سالگرہ اپنے وطن عزیز کی 72 سال پورے ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ، یہ ملک دو نظریے کے طور پر بنا ہے، قرآن پاک میں اللہ کا اشارہ، یہ دونوں سالہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ آج وطن عزیز بکھر رہا ہے، ہمارا کشمیر جل رہا ہے، ہم دم سادے بیٹھے، ہم آزادی کھو دیں گے۔ آزادی کتنی بڑی یہ نعمت ہے، کشمیر کے مسلمان سے پوچھئے، شام برما مسلمانوں سے پوچھئے، یار ہم نے آزادی کے دن ناچ پا لیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے ہم آزادی منا رہے ہیں۔ ہاں منائیے خوشی، مگر پاکستان بننے کا مقصد مت گوائیے، اپنی آزادی کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہی سب دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے وطن کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زرارہ نے اپنے 9 سال کے معصوم شہزادے کو دیکھا اور پھر اذلان کی بیٹی اس پر اسٹیج پر چڑھی اور مائک تھام کر نغمہ پڑھنے لگی۔ نغمہ ختم کر کے وہ باہر فارغ ہوئی تو احمد دوبارہ اسٹیج پر چڑھ گیا۔ ایبا تمہاری بیٹی کو اپنی بہو بناؤں گا۔ ایبک نے کہا، سوری آپ کا بیٹا بہت خڑوس ہے۔ ایبا نے کہا، ارے اسٹیج پر دیکھو کتنے پیارے لگ رہے۔ ایبک نے کہا تو سب نم آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی، جو قومی ترانہ پڑھ رہے تھے، سب کو احترام میں کھڑے ہو گئے۔ فضا میں معصوموں کی آواز گونج رہی تھی، فاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، ختم شد